السلام علیکم دوستوں آج ہماری بزم میں ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز جناب چودھری شوکت صاحب ہیں۔ چودھری شوکت صاحب سے انٹرویو ہونے تھے، اور جب سے یہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جب سے سوچا ہوا تھا کہ چودھری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انٹرویو کریں گے، اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک انٹرویو بھی نہیں ہوگا، اگر ایک سیشن میں انٹرویو ہو بھی گیا تو اس کو جو ہے ایک دو قسطوں کے اندر جو ہے وہ ڈالنا پڑے گا، کیونکہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کا دورانیہ اس انٹرویو کا کافی لمبا ہوگا۔ چودھری صاحب کا مختصر تعارف میں کراتا چلوں۔ جنرل سیکریٹری پاکستان مزدور محاذ مرکزی، اس کے ساتھ ساتھ کنفیڈریشن میں کام، بے شمار یونینوں کے اندر عہدیدار بن کر بھی اور بنا عہدیداری لیے ہوئے، بغیر کوئی عہدیدار بنے ہوئے کام کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بے شمار کام، مطلب منشور اب جو نکلنا شروع ہوا ہے، صرف ابھی کی بات نہیں کر رہا ہے، پورے طفیل صاحب کا جو عرصہ ہے اس کے اندر جو ہے مینیجنگ ایڈیٹر بھی رہے، ایڈیٹر بھی رہے، آج منشور جو ہے پورا کام ہے ان کا نکالنے میں، ان کی مدد اور معاونت پوری بھرپور انداز میں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو چودھری صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ جناب آپ کی محبت ہے جناب، آپ جو ہے وہ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج پورے دن سے جو ہے وہ میں اور چودھری صاحب نکلے ہوئے ہیں، تھکن سے برا حال ہے چودھری صاحب کا، مگر میں نے کہا کہ پھر موقع ملتا نہیں ہے، تو آج ہم بیٹھتے ہیں کچھ ایک سیشن تو ابھی ہم کر لیں اپنے سونے سے پہلے۔ تو چودھری صاحب ایک دفعہ پھر شکریہ، اور بات کو ہم اب آگے بڑھاتے ہیں۔ مجھے بے پناہ باتیں کرنی ہیں۔ جی جی کیجیے، اب آپ مجھے کو مکمل جو ہے وہ آزادی ہے، جو جی میں آئے بات کیجیے۔ مجھے پتہ ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، آپ یہاں سے شروع کیجئے کہ آپ کی زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کیونکہ جب میں بالکل 6-7 سال کا تھا، جب سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بالکل بچہ تھا، اور آپ کی نئی شادی ہوئی تھی شمیم چودھری صاحبہ باجی کے ساتھ، جو ہے آپ آئے تھے کراچی، وہ ٹائم بھی میں نے دیکھا، بالکل نیولی ویڈ کپل جو ہے وہاں پہ آیا ہوا تھا۔ تو آپ کہاں سے آپ یہ اس تحریک کا حصہ بن گئے، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ مرچنٹ نیوی میں بھی ہوتے تھے، تو اپنی زندگی کے بارے میں آپ سب سے پہلے بتائیں۔ یہ بڑی مختصر سی بات ہے، میں ایک حوضی ورکر کا بیٹا ہوں۔ میرے والد ایک حوضی میں کام کرتے تھے، مزدور تھے حوضی کے، لیکن ان کو ایک شوق تھا ہمیں پڑھانے کا، بچوں کو، کہ میرے سارے بچے پڑھیں۔ تو انہوں نے بہت محنت کر کے ہم 5 بھائیوں کو پڑھایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں تک پڑھا، باقی بھائی میرے کوئی بی اے تک پڑھا، کسی نے ایف اے کیا، لیکن انہوں نے چاہا کہ میرے سارے بچے پڑھیں۔ تو اس پڑھائی میں ایک تو ہمیں دنیا کا پتہ چلا کہ بھی کیا دنیا کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں۔ دوسرے، ہمارے والد کو یہ شوق تھا کہ انہوں نے پہلے دن سے ہمارے گھر میں اخبار لگوایا ہوا تھا، تو وہ اخبار ہمارے گھر میں آتا تھا، مطلب کہ کوئی سہولت زندگی کی اور ہمیں تھی یا نہیں تھی، لیکن اخبار ہمارے گھر میں ضرور آتا تھا۔ اور ایک ہم اسکول جاتے تھے، اور پھر بعد میں کالج یا یونیورسٹی جاتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں، انہوں نے ہمارے ذہن کو سیاسی بچپن سے ہی بنا دیا تھا۔ تو مطلب کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، حکومتیں کیا کر رہی ہیں، اس پہ ہماری آپس میں بات چیت بھی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے والد کے ساتھ بھی بات چیت ہوا کرتی تھی۔ والد میرے کو پڑھے لکھے نہیں تھے، 2 یا 3 جماعتیں پڑھے لکھے تھے، میری والدہ بھی اسی طرح 2 یا 3 جماعتیں پڑھی لکھی تھیں، لیکن سیاسی شعور ان کا بہت بلند تھا، کہ وہ قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ کے بڑے حمایتی تھے۔ تو وہ تحریک پاکستان میں بھی ان کا اس طرح کوئی لیڈرانہ رول تو نہیں تھا، لیکن جیسے پاکستان کے بہت سے جو ہندوستان کے لوگ تھے جو پاکستان بنانے کے حق میں تھے، اور اس کے لیے وہ بہت پرجوش بھی تھے، تو ان میں میرے والد بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اس طرح ہمارا ایک طرح کا سمجھیں کہ سیاسی تربیت تو بچپن سے ہماری تھی۔ جب کالج تک میں پہنچا، تو کالج میں جب 1967 میں کالج میں نے داخلہ لیا فرسٹ ایئر میں، تو اس وقت پاکستان کے اندر طلباء میں اور مزدوروں میں بہت کام تھا، یعنی کہ سیاسی طور پر بڑی طاقتور تنظیمیں تھیں طلباء کی اور مزدوروں کی۔ تو یہ کوئی نہ کوئی مظاہرے، کوئی نہ کوئی جلسے جلوس ہوتے رہتے تھے۔ حالانکہ جہاں میرے والد کام کرتے تھے ان فیکٹریوں میں کوئی یونین نہیں تھی، میرے والد کسی یونین کا حصہ نہیں تھے، تو لیکن ملک میں ویسے یہ سارا کچھ تھا، چونکہ اخبار آتا تھا ہمارے گھر میں، اور وہ اس میں ہم ڈسکشن بھی آپس میں کرتے تھے، تو تھوڑا شدھ بدھ تھی ہمیں ان چیزوں کی۔ تو جب 67 میں ہم کالج میں داخل ہوا، تو وہاں میری ملاقات
میرے دوست تھے اسکول فیلو ہی تھے میرے وہ، لیکن کالج میں وہ بھی داخل ہوئے، قاضی احمد نعیم قریشی صاحب. ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، سپریم کورٹ کے بہت سینئر وکیل تھے وہ. تو میری ان سے ملاقات جو ہے وہ کالج میں، پھر ایک ہی کالج میں ہم آ گئے اسکول سے. میں پنڈی میں، ہم ڈینیز ہائی اسکول سے ہم نے میٹرک پاس کیا تھا دونوں نے. تو وہ مگر جب، جونیئر سینئر ہوں گے آپ؟ نہیں ہم اکٹھے ہی اچھا تھے، ہم اکٹھے تھے. اکٹھے ہی تھے، اوکے ایک ہی کلاس میں تھے ہم. اوکے یعنی کہ ہمارے ہم عمر بھی تھے ہم دونوں، کلاس بھی ہماری ایک ہی تھی. اور اوکے. 67 میں ہم کالج میں داخل ہوئے. جب داخل ہو گئے تو بس نارملی داخل ہو گئے، کسی تنظیم کے ساتھ کوئی کام کرنے کا تجربہ میرا نہیں تھا. اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ نعیم قریشی صاحب کسی تنظیم کے ساتھ اٹیچ ہیں یا نہیں ہیں. آہستہ آہستہ پتہ لگا کہ نعیم قریشی صاحب کا پاکستان میں جو طالب علموں کی تنظیم ہے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ان کا ان کے ساتھ رابطہ ہے. اور پھر وہیں سے تھوڑا بہت یہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ نعیم صاحب کا مزدور تحریک کے ساتھ بھی رابطہ ہے. اور وہ مزدور تحریک جو ہے وہ پی آئی اے کی ایئر ویز امپلائیز یونین جو تھی اس کے ساتھ ان کا لنک ہے. اور ایئر ویز امپلائیز یونین کے حوالے سے بعد میں پتہ لگا کہ ایک قومی مزدور محاذ بھی جو ہے وہ ملک میں بنا ہوا ہے، جس کی سربراہی جو ہے وہ طفیل عباس صاحب کرتے ہیں. نہ میں ایئر ویز امپلائیز یونین سے واقف تھا، نہ میں قومی مزدور محاذ سے واقف تھا، نہ میں این ایس ایف سے واقف تھا، یہ آپ اور نہ 67 کی بات 67 کی بات میں کروں، نہ میں طفیل عباس صاحب سے واقف تھا. لیکن تھوڑا بہت جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سیاسی گھر کا ماحول ایک سیاسی سا تھا، تو سیاست میں دلچسپی تھوڑی بہت تھی. اور والد چونکہ مزدور تھے تو لہٰذا مزدوروں کے اوقات کار اور ان کے حالات کار سے ظاہر ہے کہ مزدور کا بچہ واقف نہیں ہوگا تو کون واقف ہوگا. ان سے بھی میں آگاہ تھا کہ فیس کیسے دی جاتی ہے، یونیفارم کیسے ملتی ہے، کتابیں کیسے ملتی ہیں، اور کن کن مسائل سے گزرنا پڑتا. وہ ساری باتوں سے میں گزرا ہوا تھا، کیونکہ والد ایک کام کرتے تھے، بعض بچوں کو پڑھانا پالنا ایک مزدور کے لیے پاکستان میں پہلے بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ان چیزوں کو نہ سمجھتا ہوں. تو بس وہ نعیم قریشی کے ہی توسط سے میرا رابطہ جو تھا وہ اس تحریک کے ساتھ ہوا. مطلب کہ پہلے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہوا، اور پھر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہی میرا رابطہ جو ہے وہ ایئر ویز امپلائیز یونین کے ساتھ ہوا اور قومی مزدور محاذ کے ساتھ ہوا. یہ 1968 تک کا معاملہ ہے، پھر 67 سے 1968 تک. یہ 2 سال میں آپ ساری منزلیں طے منزلیں کر طے کر چکے گئے. تھے. لیکن سیاسی شعور اس انداز میں بہت بڑا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی مطالعہ کیا ہو سیاست کا. تو اسی دوران ماہنامہ منشور جو تھا وہ نکلتا تھا، جو ایئر ویز امپلائیز یونین کا ترجمان تھا. تو وہ منشور کی کاپیاں بھی نعیم قریشی نے ہمیں دینا شروع کر دیں. تو وہ پڑھنے پڑھانے کا شوق تو تھا ہی، کہ اخبار تو بچپن سے ہمارے گھر میں آتا تھا. تو رسالے کو جب پڑھا تو وہ رسالہ مجھے بہت اچھا لگا، کہ اس میں ایک جو چیزیں تھیں وہ سچی بات ہے کہ اتنی متاثر کن تحریریں تھیں اس میں کہ اس سے بڑا لطف بھی آیا، پڑھنے کا مزہ بھی آیا، اور کئی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں. ہماری عقل سے بڑی تھی کچھ چیزیں اس میں. تو مطلب کہ اس کے لیے اب کون سمجھائے ہمیں. پھر میں نے نعیم قریشی سے بات کی کہ بھائی یہ چیزیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، کہ مجھے بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس میں مطلب کہ اس وقت وہ زمانہ وہ تھا کہ جب دنیا کے اندر تحریکیں بہت تیز تھیں. ایک طرف ویتنام کا معاملہ تھا، ایک طرف ساؤتھ افریقہ اور ان ممالک میں آزادی کی تحریکیں تھیں، ایک طرف کیوبا میں، اپنا کمبوڈیا میں، لاؤس میں، اور ان علاقوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں. اور ایک طرف جو تھا وہ فلسطین کے اندر ایک ابھار تھا بہت بڑا. اور کشمیر کا ایشو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ اس وقت ہوتا تھا. بہت زیادہ کشمیر کا معاملہ بھی جو تھا اس کی شکل دوسری تھی جو آج ہے، اس سے ہٹ کے تھی. اس میں ملیٹنسی بھی تھی اور ایک باقاعدہ پولیٹیکل کانشسنس بھی تھی اس کے اندر. تو لیکن وہ جو تحریریں تھیں اس میں، اب وہ تحریروں میں وہ چین کا انقلاب بھی آ چکا ہوا تھا، چین بھی زیر بحث آتا تھا، روس بھی زیر بحث آتا تھا. تو یہ ساری چیزیں مثلا کہ اس میں کارل مارکس کا نام بھی پڑھنے کو ملتا تھا، اس میں کمیونزم کا نام بھی پڑھنے کو ملتا تھا. اب یہ ساری چیزیں کون سمجھائے ہمیں، ہم نے تو اس کا لٹریچر نہیں پڑھا تھا میں نے تو پھر میں نے جب نعیم سے ذکر کیا تو نعیم نے کہا اچھا اس کا بھی کوئی بندوبست کرتے ہیں. اچھا کرتے ہیں. تو پھر نعیم نے مجھے، یہاں ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے بعد میں وہ فوت ہو گئے، چودھری کرام، تو اچھا چودھری کرام ایڈوکیٹ، یہ راول پنڈی کی راول بات پنڈی کر. میں. تو وہ پھر نعیم نے مجھے چودھری کرام ایڈوکیٹ سے ملوایا. بڑے نفیس طبیعت کے، بڑے ہی سافٹ اسپوکن، بہت اچھے. تو پھر انہوں نے چیزوں کو ہمیں سمجھانا شروع کیا کہ بھی یہ سب کیا ہے، یہ آزادی کی تحریکیں کیا ہیں، یہ روس چین کیا ہے، یہ انقلابات کیا ہے، یہ مارکسزم کیا ہے. انہوں نے ابتدائی طور پر ہمیں، لیکن بہت سافٹ وے میں، بہت ہلکا ہلکا سا، بہت سادہ سا. تو اس وقت تک طفیل عباس صاحب کا ہم نے بس نام ہی سنا تھا، ان سے ملے نہیں تھے. لیکن ان کا ایک ذہن میں نا ایک بڑا، کہہ لیں کہ ایک جیسے ایک ہیرو کا تصور سا ذہن میں بن جاتا ہے نا. تو میرے ذہن میں ان کا ایک ایسا ہیرو کا ایک تصور بن گیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے آدمی ہیں جو
اتنا کام کرتے ہیں کہ انہوں نے رسالہ بھی نکالا ہوا ہے، یونین بھی چلا رہے ہیں، قومی مزدور محاذ بھی چلا رہے ہیں، اور پورے ملک کے اندر، اور جیل بھی چلے جاتے ہیں، جیل سے واپس بھی آتے ہیں. تو ایک پوری ان کے بارے میں جب میں سنتا تھا تو ایک بالکل دیو مالائی سی شخصیت، ایمانداری کی بات ہے، اس وقت مجھے وہ لگتے تھے. تو لیکن ان سے ملاقات کوئی نہیں تھی میری. خیر تھوڑا بہت چودھری اکرام صاحب سے چیزوں کو سمجھا ہم نے. تو پھر تقریباً 1968 کے آخر میں میری ملاقات ذکی عباس صاحب سے ہوئی. ذکی صاحب جب پنڈی آئے تھے. ذکی صاحب پنڈی آئے کہ وہ پی آئی میں ملازم جی تھے، جی. وہ پنڈی آ گئے، اور وہ نعیم قریشی صاحب کے گھر کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کرائے کا گھر لے لیا. تو وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا. جب رہنا شروع کر دیا تو پھر میں ذکی عباس صاحب سے ملا. جب ذکی عباس صاحب سے ملا تو سمجھے میری زندگی، مجھے پورا بدلنے میں جو کردار ادا کیا وہ ذکی عباس صاحب نے کیا. پھر ذکی عباس صاحب ویسے تو پی آئی کے ملازم تھے، لمبے سے پتلے سے بڑے، مطلب کہ سخت بھی تھے، وہ تھوڑے ڈسپلن کے ٹائٹ بھی بہت تھے، لیکن انتہائی محبت کرنے والے. اور جب وہ ان کے ہاں میں جانا شروع ہوا، پھر انہوں نے ہمارے جسے کہ آپ عرف عام میں آج کل اسٹڈی سرکلز ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ لوگوں کی تربیت ہوگی، کہ پڑھانا، آپ کو لکھنا پڑھنا پڑے گا، چیزوں کی طرف آنا پڑے گا، کتاب سے دوستی کرنی پڑے گی آپ کو. میں نے کہا بھائی کتاب سے تو دشمنی ہماری پہلے بھی نہیں ہے، تو دوستی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کتاب سے دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب کو پڑھیں اور کتاب کو سمجھیں اور کتاب پہ عمل درآمد کریں کہ کتاب کیا چیز ہے، کتاب کیسے، کیا کہتے ہیں، لفظ کیا بولتے ہیں، صحیح. لفظوں کے مفہوم اور جو معنی وہ کیا ہوتے ہیں. تو یہ پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا، وہ بڑے بڑے شکیل جملے بولتے تھے اردو کے. تو زبان ان کی، چونکہ وہ کراچی کے رہنے والے تھے، ہم پنجاب کے لوگ تھے، ہماری اردو بھی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، تو لیکن وہ بہت شکیل قسم کے جملے بولتے تھے. آہستہ آہستہ ان جملوں کا پہلے تو عادی ہونا پڑا ہمیں. تو ہمارے ان کی مسز تھی شاکرہ باجی، وہ انتہائی پیار کرنے والی ہماری جو ہے وہ باجی، آج بھی اللہ ان کو سلامت رکھے، آج بھی وہ موجود ہیں. ذکی صاحب کا تو انتقال ہو گیا. تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ میری تربیت کرنا شروع کی، اور کچھ اور بھی دوست تھے ہمارے. پھر ہم ذکی صاحب کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گئے. تو غالباً 1970 تک میری طفیل عباس صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، اچھا خواہش کے باوجود اچھا. کہ میں مل پاؤں ان سے. پھر یہ تحریک ایوب خان کے خلاف تحریک بن گئی ملک کے اندر. اس تحریک میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بہت رول تھا، یہ ان کے پورے گروپ کا بہت کردار تھا، صحیح. قومی مزدور محاذ کا. ان کے سارے لوگ پورے پاکستان میں بہت سرگرم تھے، اور ہمیں تو سچی بات ہے اس وقت ایسے ہی لگتا تھا کہ یہی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کہ اور اس میں اور کوئی ہے ہی نہیں، بس یہی لوگ ہیں اور یہی اس تحریک کو چلا رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اور بھی لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن نمایاں کردار بہرحال ان کی تنظیم کا اور تحریک کا تھا. اور خاص طور پہ ان کے رسالے کا، منشور رسالے کا، ایئر ویز امپلائیز یونین کا، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ بھی ان کا بڑا کردار ہے. تو وہ پھر چلتا رہا معاملہ، لیکن طفیل صاحب سے کبھی ملاقات ہی نصیب نہ ہوئی. تو الیکشن بھی آ گئے، ملک میں الیکشن بھی ہو گئے، ایوب خان بھی ہٹ گئے، یحییٰ خان بھی آ گئے. اور پھر اس دوران ایک جو چینج آئی مجھ میں بہت بڑی، وہ یہ آئی کہ پہلے کسی جماعت کی حمایت یا مخالفت ذہن میں نہیں ہوتی تھی. کہ مخالفت سے مراد یہ نہیں کہ کسی سے دشمنی یا وہ نہیں، مطلب کہ کسی جماعت کی لائکنگ ڈس لائکنگ ویسے نہیں تھی ذہن میں. لیکن جب یہ سارا انہوں نے پڑھایا لکھایا، یہ چیزیں سمجھائیں، چیزیں شروع ہو تو گئی. پھر وہ چیزیں دماغ میں آنا شروع ہو گئیں کہ کون استحصالی کفتوں کا نمائندہ ہے، کون مزدور طبقے کا حمایتی ہے، کون استحصال کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، کون امریکی سامراج کو جو ہے وہ نہیں پسند کرتا، کون امریکی سامراج کا حمایتی ہے. تو اس میں پھر جماعت اسلامی جیسی تنظیمیں جو تھیں وہ ہماری ناپسندیدہ لسٹ میں آ گئیں صحیح. کہ یہ جماعتیں جو ہیں یہ امریکی سامراج کی پروردہ جماعتیں ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں لوگوں کے، اس کی ذمہ داری ان پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ یہ سامراج کو سپورٹ کرتے ہیں. اور سامراج جو ہے وہ استحصالی کفتوں کا سب سے بڑا، دنیا میں آپ کہہ لیں کہ لیڈر ہے ان کا، جو ہے وہ سب کچھ وہی ہے. تو یہ اس طرح ایک ذہن میں تقسیم بڑی واضح انداز میں نکل کے آ گئی. تو اس میں خیر جماعت اسلامی کے ساتھ پھر بعد میں بہت زیادہ تکرار بھی رہی ہماری، ٹکراؤ بھی رہا بہت زیادہ، مثلا کہ جلسے جلوسوں میں بھی مقابلے بازی کی فضا رہی. لیکن ہم چونکہ پھر آہستہ آہستہ سوشلزم کو تھوڑا سمجھ گئے. جب ذکی عباس صاحب وہ انتہائی بلا کے ذہین آدمی تھے، مثلا میں نے ان جیسا استاد نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. یونیورسٹی کالجز میں بھی بہت سے استادوں سے واسطہ پڑا، لیکن میں نے ان جیسا استاد نہیں دیکھا کہ کس طرح وہ کسی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نا تراشیدہ پتھر کو تراش کے ہیرے میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. تو مثلا کہ وہ ان کو یہ آرٹ تھا کہ وہ بالکل پتھر کے اندر چھپے ہوئے ہیرے کو نکال کے تراش کے ایسے بالکل چمکدار بنا کے پیش کر دیتے تھے.
تو ہم بھی نعت راشدہ سمجھیں، وہ کہتے تھے میرے پاس تو تم آئے ہو نکیلے پتھر کی شکل میں. اب وہ انہوں نے ہمارے وہ نکیلے پن ختم کیے سارے، اندر سے ہمارے پتہ نہیں ایک نیا انسان پیدا کر کے کھڑا کر دیا انہوں نے. بالکل ہماری کائر بالکل دنیا بدل گئی، ہمارا بالکل سوچ بدل گئی، ہر چیز ہماری تبدیل ہو گئی. اور وہ بالکل ہم جو ہے وہ ایک انقلابی کی شکل میں. اب نعیم قریشی بھی اس پورے سفر میں ساتھ ساتھ ہی صحیح. تھا ہمارے. تو پھر آپ کی اور ملاقات ہوئی تھی فیل صاحب سے یا ابھی تک نہیں ہوئی، ابھی تک تو فیل عباس صاحب سے ملاقات نہیں اچھا ہوئی، وہ حسرت دل میں رہی. اچھا اچھا. تو وہ ان دنوں یہ بھی نہیں تھا کوئی ویڈیو چیڈیو، یہ کیمرے ہاں شیمرے بھی صحیح. نہیں تھے. وہ تو کیا تو تو آپ جاؤ تو, گے یا تو وہ آئیں وہ گے آئیں تب گے. ہوگی. اور کراچی بھی میں نہیں گیا، صحیح. سچی بات ہے، کراچی کبھی جانا ہی نہیں ہوا تھا، تو کراچی بھی نہیں میں گیا. تو اب وہ تو فیل عباس صاحب ہوتے تو کراچی میں تھے. جی. پھر وہ ایک دن میں ذکی باز صاحب کے گھر میں گیا تو وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا. اچھا. تو ایک صاحب، وہ ہمیں کالج لائف میں بڑا شوق ہوتا تھا انگلش پکچرز دیکھنے کا. صحیح ہے. تو جو امریکن پکچر ہوتی تھی، امریکن پکچرز کے جو پرانے ہیرو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بڑے لمبے لمبے قد کے، بڑی ان کی سیدھی سیدھی ناک، بڑے چوڑے ان کی پیشانیاں، اور بال ایسے پیچھے کی طرف ان کے بالکل. کیے ہوئے، اور بڑے خوبصورت. وہ ایک بڑے مطلب کہ انگریز جو یورپین فلمیں جو تھیں ان کے مقابلے میں جو امریکن ہالی ووڈ کی فلموں کے جو ہیرو ہوتے تھے ان کا جو لکنگ تھی، ان کی جو شباہت تھی وہ بڑی مختلف ہوتی تھی. صحیح. تو وہ تھوڑی مطلب کہ انسپائر کرتی ہے اگر آپ فلموں کو دیکھیں. تو میں نے جب ایک بندے کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ہالی ووڈ کا ہیرو کھڑا ہے میرے سامنے. بالکل ایمانداری کی بات ہے، بالکل ایسے لگا کہ یہ تو کوئی ہالی ووڈ کا ہیرو کھڑا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہی تو فیل عباس ہے. تصویر نہیں دیکھی ہوئی میں تھی. تصویر بھی نہیں دیکھی تھی اس وقت، اچھا. تصویر بھی نہیں دیکھی تھی. تو کبھی یہ تو کوئی ہالی ووڈ کی فلموں کا کوئی ہیرو ہے، وہی 6 فٹ کا قد، 6 فٹ سے بھی بلکہ نکلتا زیادہ ہی ہوا ہے. قد، اور وہی چوڑا ماتھا اور پیچھے کی طرف ان کے ایسے بال، اور جناب ان کا اس طرح بالکل سیدھا ناک، اور بڑی بڑی آنکھیں، اور خوبصورت سا چہرہ، اور بڑی متانت چہرے سے. وہ بن کے چہرے سے ہی ایک مختلف انسان لگے مجھے. تو میں پہلے تو ان کی شخصیت کے زہر میں کھو گیا، سچی بات ہے کہ یار یہ کیا بندہ. پتہ لگا یہ تو فیل عباس صاحب ہے. بھی یقین کریں کہ کتنی دیر تک تو میں ان سے بات ہی نہیں کر پایا. اچھا. میں انہیں دیکھتے ہی رہا کہ ابھی میں اتنا متاثر ہوا میں ان کی شخصیت سے. خیر وہ انہوں نے پھر پیار سے جب تعارف ہوا میرا تو انہوں نے پیار سے ہمیں بلایا. ظاہر ہے وہ میں اتنے بڑے بندے سے میں کیا سوال کرتا، کیا جواب ہوتا. تو انہوں نے حال وال پوچھا، میرا نام پوچھا، میں نے بتایا. انہوں نے تھوڑا تھپڑی شپڑی لگائی. تو ذکی صاحب نے کہا جی بہت ایکٹیو، بہت اچھا بچہ یہ ہمارا. اور جو بھی آپ کام کر رہے تھے اپنا، وہ یہ راولپنڈی کی حد تک تھا اس اس وقت؟ وقت میں راولپنڈی کے حد اوکے. تک تھا، اور راولپنڈی کے کالجز میں کالجز. بہت ایکٹیو تھا میں، بے انتہا شیطان کی تو یہ طرح. این ایس ایف کے این ایس پلیٹ ایف کے فارم پلیٹ سے؟ فارم سے اوکے. شیطان کی طرح میں مشہور تھا. یہاں مزدوروں میں بھی میں بہت پاپولر تھا، جانا آنا، اچھا. تقریریں کرنا. تھوڑا تیز ترار بھی میں تھا، تھوڑا سا شیطان بھی میں تھا، سچی بات ہے. مار کوٹ بھی تو تھوڑی آپ کے کریڈٹ پہ مار کٹائی بھی چیزیں. تھوڑی مار کٹائی کا بھی تھا. تو وہ جناب ساری چیزیں یہ تھیں. تو پنڈی کے سارے کالجز میں تقریباً میرا آنا جانا، تقاریر کرنا، یہ سب شور شرابہ، یہ سارا. اس وقت تک چیزیں پھر سمجھ میں کافی آ گئی آ تھیں، گئی. بہت زیادہ چیزیں سمجھ میں آ گئی تھیں. پھر وہ پیپلز پارٹی کا بننا بھی ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. اس میں تو ابھی پورا حصہ دیا پورا آپ نے. حصہ لیا، بلکہ اب کئی لیڈروں کی ہم باتیں سنتے ہیں، کئی لیڈروں کے ہم بڑیاں لانترانیاں ہوتی ہیں کئی لیڈروں کی، تو ہمیں ہنسی بھی آتی ہے. یار اس وقت تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا. ایک لاوارسی پارٹی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی بنے گی بھی یا نہیں بنے گی. مطلب کہ 10 بندے، 5 بندے مل کے پیپلز پارٹی بنانے کا عمل جو ہے وہ کرتے تھے. اور ایک بات بعد میں میری سمجھ میں آئی کہ پنڈی شہر کے اندر پیپلز پارٹی جب بنی تو پتہ لگا کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کہ میجورٹی تو وہ لوگ تھے جو طفیل عباس صاحب کے جاننے شاگردوں میں لوگ شامل تھے. مطلب کہ مثلاً زیادہ میجورٹی تو مطلب کہ جاوید حکیم قریشی تھے، خواجہ سلیم تھے، محمود شاہ وغیرہ تھے، اور کئی لوگ تھے. پی آئی کے تو سارے لوگ انہی کے تھے. صحیح. یونین کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی میں ایکٹیو تھے، نظر حسین کیانی تھے، رفیق قریشی تھے، اور اس طرح بہت سے لوگ تھے. تو ایک پوری کی پوری کھیپ ایسی تھی جو طفیل عباس صاحب کے جانے والوں کی پیپلز پارٹی کو بنا کے شہر میں سب سے زیادہ ایکٹیو وہی لوگ ہوتے تھے. اب تو بڑے بڑے دعوے دار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جناب یہ تھا، ایسے تھا، ویسے تھا. اور کچھ لوگ مثلا کہ این ایس ایف ہی جلسے جلوس کرتی تھی اس وقت. میرا احمد خان کراچی سے آتے تھے، طفیل عباس صاحب کے ساتھیوں میں شمار ہوتا تھا ان کا. پنڈی میں پرویز رشید بھی پھر طفیل عباس صاحب کے ساتھیوں میں شامل ہوتے تھے. نعیم قریشی تو تھے ہی تھے، پھر حسام الحق تھے، پھر حسام الحق بھی میدان میں آ گئے تھے، بہت اچھے مقرر تھے.
وہ بھی NSF کے لیڈر تھے. تو یہ سارے لوگ جو تھے وہ طفیل عباس صاحب کے لوگ تھے یہ. تو یہی انہی کے گرد پیپلز پارٹی گھوم رہی تھی, انہی کے گرد پیپلز پارٹی بن رہی تھی. پھر وہ پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بعد میں میدان میں آئے. لیکن ابھی تو بہت سے دعوے دار ہیں. سچی بات ہے, جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آ گئی تو ایسے ایسے دعوے دار آئے کہ وہ ہم ایسے لوگ تو ایسے کر کے سائڈ پہ ہی دھکیل دیے گئے. تو پتہ نہیں کیسے کیسے دعوے دار آ گئے پھر پیپلز پارٹی کے, جب جیت گئی پیپلز پارٹی خاص طور پہ. کیونکہ ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو یقین بھی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی. صحیح, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال تھا. لوگ کہتے ٹانگے والوں کی پارٹی, ریڈی والوں کی پارٹی, یہ سب بھی چیزیں تھیں. غریب لوگوں کی پارٹی, ارے کون ووٹ دے گا اس کو. تو لیکن طفیل عباس صاحب ایک بات ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی پاکستان میں الیکشن جیت جائے گی. یہ وہ بات یہ کہا. بعد میں پھر طفیل صاحب سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں میری, تو وہ کہا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی الیکشن جیت جائے گی. اور جماعت اسلامی جس کا بہت شور تھا پاکستان کے اندر, اور یحییٰ خان کی حکومت میں خاص طور پہ, تو وہ لگتا ہے اخبارات نے تو اس کو پاکستان کا حکمران بنا دیا ہوا تھا جماعت اسلامی کو, کہ یہ پاکستان کی حکمران جماعت ہے. لیکن طفیل صاحب کہتے اور تھے انڈونیشیا کو کاپی کرنا اور وہ انڈونیشیا میں وہ دور وہ ہے کہ جب انڈونیشیا میں سویکارنو کی حکومت کا تختہ الٹا اور سہارتو برس اقتدار آئے. اور سوکارنو کا چونکہ وہاں کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ایک یونائٹڈ فرنٹ تھا اور وہ مل کے حکومت چلاتے تھے وہاں, تو جب سہارتو آئے تو وہ ساری حکومت پلٹ دی, انہوں نے بازی پلٹ دی. اور پھر ایک قتل عام ہوا وہاں پہ کمیونسٹوں کا, بہت بڑا قتل عام ہوا. وہ کئی لاکھوں میں بتلاتے ہیں کہ جی وہاں لوگ جو ہے وہ کمیونسٹ کہہ کے مارے گئے. تو جماعت اسلامی بھی اسی پیٹرن پہ پاکستان کے اندر کام کو آگے بڑھا رہی تھی, اور یہ نعرہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا کہ کمیونسٹوں کا قبرستان پاکستان پاکستان. تو اس وقت پھر NSF, قومی مزدور محاذ, ماہنامہ منشور اور طفیل عباس کی پوری ٹیم, وہ ان کے نظریاتی حوالوں سے ان کے مد مقابل کھڑے رہنے والے یہ لوگ تھے. پھر اس میں بعد میں اور لوگوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا کہ وہ مولانا کوثر نیازی جماعت اسلامی کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آ گئے. پھر انہوں نے بھی جماعت اسلامی کے خلاف. چوہے صاحب, یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا. آپ نے یہ سارے نام لیے, حسام الحق, اور یہ ان سب سے میں انٹرویو کر بھی چکا ہوں, حسام صاحب سے اور کلیم صاحب سے. ایک چیز بڑی کریٹیسائز ہوتا ہے طفیل صاحب کے اوپر, جب یہ آپ ساری ہسٹری بتا ہی رہے ہیں, کہ بھٹو نے ان کو کہا کہ ٹکٹ لے لو اور طفیل صاحب نے ٹکٹ نہیں لیے. یا ایک اور بات, طفیل صاحب نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کی. اب اس کے اندر حسام بھی ہیں, اس میں کریم درانی بھی ہیں. حسام صاحب کا اسٹینڈ یہ تھا کہ شدید قسم کی غلطی ہوئی کہ ہم نے ٹکٹ نہیں لیے بھٹو سے, اور بھٹو کو ہم نے اکیلا کر دیا اس کی پارلیمنٹ میں. جس پارلیمنٹ میں وہ تھا وہ فیوڈلز کی پارلیمنٹ ہو گئی. جب آپ لوگ نہیں گئے اس کے اندر تو بھٹو بھی کیا کرتا. مطلب ایک اس طرح کا نیریٹو انہوں نے دیا. میں نے حسام صاحب کا انٹرویو سنا ہے. ہاں, اور پھر ابھی کلیم صاحب کا پبلش نہیں ہوا ہے انٹرویو. کلیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ انفلوئنس ہوتا تھا پارٹی کے اوپر بنگلہ دیش کے پارٹی کا, یہ انڈیا کی پارٹی کا, وہاں سے ایک نعرہ اٹھا تھا پرچی یا برچی. تو یہ پوزیشن ہم نے لی کہ ہمیں پرچی کے اوپر نہیں جانا, ہمیں مطلب الیکٹورل اس چیز کے اندر جو ہے شامل نہیں ہونا. سپورٹ کرنا ہے تو سپورٹ کرنا ہے, مگر جو اس کے اوپر آپ کا کیا؟ دیکھیں, یہ اصل میں دونوں باتوں سے ایگری نہیں کرتا. مطلب کہ پہلی بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی پارٹی کا پاکستان کی جو مغربی پاکستان کی پارٹی تھی اس پہ وہ پارٹی ڈومینیٹ نہیں کرتی تھی. مطلب کہ اس وقت میں پھر اس کے بعد جب اب تو میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں. اس وقت تو میں اتنا سینئر نہیں تھا, جونیئر ویسے کہ میں سمجھیں کہ ورکر تھا ایک. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اتنا وقت گزرا کہ 55-50 سال سے 60 سال کے لگ بھگ وقت میرا اسی گروپ میں گزر گیا. تو پھر بہت سی باتیں طفیل صاحب کی زبانی بھی معلوم ہوئیں, ذکی صاحب کی زبانی معلوم ہوئی, اور بہت سے اور لوگوں کی زبانی میں معلوم ہوئی, اور خود پڑھنے کا بھی پھر مطالعہ بھی میرا اپنا پھر جو ہے وہ خاصا رہا. پہلی بات یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی بنی اور پیپلز پارٹی نے طفیل عباس صاحب کے گروپ کے ساتھ اپنا یونائٹڈ فرنٹ بنایا, تو اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ پاکستان کے اندر کمیونسٹوں کے جماعت اسلامی کو اس نعرے کو کاؤنٹر کرنا تھا کہ طفیل عباس صاحب اور ان کے گروپ کے پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طفیل عباس بذات خود کوئی چیز نہیں تھے. طفیل عباس صاحب ایک گروپ کے لیڈر تھے اور ان کے نیچے پوری ایک ٹیم تھی, پوری ایک ان کی سمجھیں گے پوری پارٹی تھی, نظریاتی پارٹی تھی ان کے نیچے. وہ پارٹی فیصلے کرتی تھی ساری, جس میں بہت بڑے بڑے نام تھے. معراج محمد خان تھے اس میں ڈاکٹر شمیم زین الدین تھیں, زین الدین خان تھے اس
اس میں ڈاکٹر رشید حسن خان تھے، اس میں مثلا کہ اور کراچی کے اظہر عباس صاحب تھے، اس میں اظہر عباس صاحب پاکستان کے سینئر کمیونسٹ اور ترقی پسند رہنما جو ہیں وہ ہیں، شفیق صاحب تھے، اور اس میں کراچی کے اور بھی پاکستان کے بہت سے لوگ تھے. تو وہ فیصلے وہ کمیٹی کیا کرتی تھی. صحیح. تو یہ سارے کے سارے فیصلے اس کمیٹی نے کیے تھے، نہ کہ طفیل عباس نے کیے تھے. طفیل عباس صاحب اس کمیٹی کے سربراہ تھے، کہ وہ ان کے اس کمیٹی کے لیڈر تھے، لیکن فیصلے تو میجورٹی کرتی ہے ہمیشہ. مطلب کہ ابھی بھی یا لیفٹ کی پارٹیاں ہوں یا رائٹ کی پارٹیاں ہوں، اگر وہ پارٹیاں ہیں، اگر وہ پارٹیاں نہیں ہیں، کسی کی اور ذاتی ملکیت ہے، ڈیموکریٹک نارمز نہ ہیں اس نہ کے ان کے، اندر. تو وہ ڈیموکریٹک نارمز یہی ہوتے ہیں کہ میجورٹی کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا ہے اور لیڈرشپ کو بھی انہیں ماننا پڑتا ہے. اس طرح طفیل عباس صاحب کو بھی وہ فیصلہ ماننا پڑا تھا. فیصلہ کمیٹی کا تھا، یہ طفیل عباس صاحب کا فیصلہ نہیں تھا. پہلے تو یہ لوگ غلط بات کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، وہ کوئی طفیل عباس صاحب کا فیصلہ نہیں تھا، وہ اس کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ ہم بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں نہیں جائیں گے، ہم الیکشن میں سیٹیں نہیں لیں گے اور الیکشن ہم نہیں لڑیں گے. اس کی ایک وجہ تھی. نہیں، اس سے پہلے تو اس پہ بھی آ جائیں کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے. پہلے یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے، اس لیے کہ کوئی چوائس اس وقت موجود نہیں تھی. جیسے انڈونیشیا کا بھی آپ نے ذکر کیا. جی بالکل، انڈونیشیا کے حالات جو ہے وہ بن چکے تھے، اور پاکستان کے اندر جب یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ کمیونسٹوں کا قبرستان پاکستان پاکستان، اور جماعت اسلامی پاکستان کے بڑے بڑے علماء کرام سے فتوے لے رہی تھی کمیونسٹوں کو قتل کرنے کے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ سارے تشدد کرنے کے فتوے لے رہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، واجب القتل ہیں یہ لوگ. اور طفیل عباس صاحب کے بارے میں تو زندگی رسالے نے لکھ بھی دیا، مضمون بھی چھاپ دیا کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے، یہ واجب القتل ہے. ان کا فوٹو چھاپ کے یہ خبر لگائی گئی. یعنی کہ یہ اس کو کا زندگی ریکارڈ میں سے اب بھی نکالا جا سکتا ہے. تو کوئی پوری تنظیم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا مجموعی طور پر بیٹھ کر کہ ان حالات میں جماعت اسلامی کو نکیل ڈالنا بہت ضروری ہے، اور وہ نکیل ڈالنے کے لیے اس وقت بھٹو سے زیادہ بہتر آپشن کوئی نہیں تھا کہ آپ بھٹو کے ساتھ یونائٹڈ فرنٹ بنائیں. اس کی ایک اور ریزن بھی تھی کہ یہ جو گروپ تھا طفیل عباس صاحب اور ان کے ساتھیوں کا، اس گروپ کے بہت گہرے مراسم تھے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ اور چائنیز کی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ. ٹھیک. اور یہ پرو چائنیز گروپ پاکستان میں کہلواتا تھا، اور ان کا بڑا کام تھا پاکستان کے اندر. اور بھٹو صاحب بھی اپنے آپ کو پرو چائنیز کہتے تھے. بھٹو صاحب کا نعرہ بھی یہ تھا کہ پاک چین دوستی زندہ باد. تو یہ ایک کامن فیکٹر تھا ان دونوں کے درمیان. اور بھٹو صاحب بھی جب پاک چین دوستی کا نعرہ لگاتے تھے تو جماعت اسلامی جیسی جماعت جو تھی وہ بھٹو صاحب پہ بھی حملہ آور ہوتی تھی، جیسے کہ اس گروپ پہ حملہ آور ساری زندگی وہ ہوتی رہی، کہ اس نے زندگی رسالہ بھرا پڑا ہے طفیل عباس کے خلاف اور ان کے گروپ کے خلاف اور ان کی ایئر ویز امپلائیز یونین کے خلاف. تو جماعت اسلامی کبھی بھی ان کو پسند نہیں کرتی تھی. کبھی کمیونسٹ کہہ کے، کبھی کچھ کہہ کے، کبھی کچھ کہہ کے، باقاعدہ ایک ان کے درمیان ایک ٹکراؤ، تضاد، جھگڑے، لڑائیاں تک ہوتی تھیں. تو پیپلز پارٹی اور طفیل عباس صاحب کا جو گروپ تھا، یہ سارے کا سارا جو گروپ تھا جس میں معراج اور یہ سب لوگ تھے، تو ان لوگوں نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ ان حالات میں جماعت اسلامی کا جو فاشزم ہے، جماعت اسلامی کی جو بربریت ہے، اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس. اور جو انڈونیشیا کا جو یہ قتل عام کے بعد یہ پاکستان میں قتل عام کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ جنرل شیر علی جو تھے وہ یحییٰ خان کی گورنمنٹ میں آ گئے تھے انفارمیشن منسٹر، اور امریکن امبیسڈر جو انڈونیشیا میں تھے وہ پاکستان میں آ کے امبیسڈر لگ گئے تھے. نام میں ان کا بھول رہا ہوں. میں بالکل تو وہ پاکستان میں آ کے امبیسڈر لگ گئے تھے. تو وہ بالکل ایک لگ رہا تھا وہ حالات. اور جو وہ پھر جماعت اسلامی نے جس انداز میں شوکت اسلام منایا تھا پاکستان میں، جماعت اسلامی کے وہ قصبل تو اب ہے ہی نہیں. جماعت اسلامی تو ایک مرا ہوا سانپ ہے، دم سے پکڑ کے ایسے آپ ہلا لیں اس کو. تو اس وقت تو جماعت اسلامی دو منہ والا سانپ تھا، ایک منہ نہیں تھا اس کا، اس کے دو منہ تھے. وہ ادھر سے بھی کاٹتی تھی، ادھر سے بھی سانپ کاٹتا تھا. تو وہ تو بہت طاقت میں تھے اس وقت، اور بڑی ملیٹنٹ جماعت تھی وہ. اور انہوں نے پاکستان میں شوکت اسلام جس انداز میں منایا، جو کہ اس کو پوری یحییٰ خان کی حکومت کی بھی سپورٹ تھی، باقاعدہ پورے میڈیا کی بھی سپورٹ تھی. وہ تو ایسے لگتا تھا کہ پاکستان میں بس اسلامی انقلاب آیا کھڑا، اور یہاں تو قتل عام کمیونسٹوں کا ہوا، آج ہوا کہ کل ہوا. تو لیکن وہ شوکت اسلام کو ان تمام لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹی کی بنا پر پلٹ دیا. اور وہی وہ دور تھا اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی اور طفیل عباس صاحب اور ان کے پورے گروپ کے درمیان ایک کامن ہوئی یہ بات ہے کہ ہمیں بھٹو کا ساتھ اس مقصد کے لیے دینا ہے کہ ہمیں اس ملک کو جماعت اسلامی جیسی جماعتوں سے بچانا ہے. چلیں یہ بات تو ہو گئی، اب آپ ٹکٹ پہ بھی آ اور جائیے بھٹو گا. صاحب نے چونکہ سوشلزم کا نعرہ دیا تھا، یعنی کہ میں تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دوں کہ چونکہ بھٹو صاحب نے اپنے منشور میں لکھ دیا تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، ٹھیک.
اور یہ پہلے ہی سوشلسٹ تھے اور بدنام جماعت اسلامی نے لکھ کے اتنا بدنام سوشلسٹ ان کو کر دیا تھا سوشلزم میں کہ جن لوگوں کو سوشلزم کا مطلب بھی نہیں آتا تھا وہ جماعت اسلامی کی وجہ سے جان گئے تھے کہ سوشلزم ہوتا کیا ہے. صحیح ہے. تو وہ موضوع تم کی بات یہ ہے کہ دشمن کا پروپیگنڈا جو ہے اس کو اچھا سمجھو, وہ آپ کو مشہور کرنے میں کردار ادا کرتا ہے. تو جماعت اسلامی نے جب سوشلزم کو اور ان کو خوب مشہور کیا پاکستان میں, تو یہ پھر بھٹو صاحب کے ساتھ تو اس طرح اتحاد بنا ان کا. اس کی ریزنز تھی, وہ کو مفادات نہیں تھے ظاہر کہ ہے وہ تو کہ بھی ہم نے یہ اس ملک میں کرنا ہے اور سوشلزم کو لانا ہے. اب یہ وہ جب اتحاد بن گیا پیپلز پارٹی کو, انہوں نے اپنا پورے پاکستان میں اپنا پورا کیڈر جو تھا وہ پیپلز پارٹی کو دے دیا. ٹھیک. سارے ملک کے اندر این ایس ایف کے لوگ, قومی مزدور ماس کے لوگ, مزدور, پوری ایئر ویز امپلائیز یونین, سب کے سب لوگ پیپلز پارٹی میں لگ گئے کام کرنے کے لیے. اور بھٹو صاحب کا رویہ بھی ان کے ساتھ بڑا مثبت رہا اور اس وقت بڑے شاندار طریقے سے کام ہوا. اور پیپلز پارٹی میں آنے والے جو لوگ تھے وہ بھی بڑے معقول لوگ تھے, انہوں نے بھی بہت کام کیا, دن رات کام کیا سب لوگوں نے, اور آپس میں بڑی نزدیکیاں پیدا ہوئیں, بہت جڑت پیدا ہوئی. اب اسی دوران بھٹو سے یہ الیکشن آ گئے, پھر یحییٰ خان جب آ گیا تو الیکشن کی بات آ گئی کہ ون مین ون ووٹ کے حوالے سے پاکستان میں پہلی دفعہ الیکشن جو ہے وہ ہونے کا اعلان ہوا. جب یہ اعلان ہوا تو پھر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ بھی اب کون کون الیکشن لڑے گا. تو پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ تھا کہ بھی یہ تو ٹانگوں والوں کی پارٹی ہے, فلانوں کی پارٹی ہے, ڈمکانوں کی پارٹی ہے. بڑے بڑے لوگ تو ٹکٹ لینے آئے نہیں تھے پیپلز پارٹی کے, تو کئی جاگیردار تو کہتے چھوڑو اس پارٹی میں جیتے گا کون. تو وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لیکن طفیل صاحب اور ان کو ساتھیوں کا خیال یہ تھا کہ یہ پارٹی سویپ کرے گی پاکستان میں, سب کو رگیدتی ہوئی گزر جائے گی یہ پارٹی. یہ ویسٹ پاکستان کی ہم بات کر رہے ویسٹ پاکستان ہیں, کی بات اسپلٹ ہو چکا ہے, فال آف ڈھاکہ ہو چکا ہے. نہیں, فال آف ڈھاکہ بھی نہیں ہوا, فال آف ڈھاکہ بعد میں ہوتا ہے. اچھا, تو ابھی مشرقی پاکستان اللہ کے مگر یہ جو سویپ کرے گی یہ ویسٹ یہ ویسٹ پاکستان میں کرے گی, یہ مشرقی پاکستان میں مجیب مجیب الرحمان الرحمان کرے گا. مجیب الرحمان کے ساتھ بھی ان کے روابط تھی. مطلب کہ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ طفیل عباس صاحب اور ان کے ساتھیوں کے مجیب الرحمان کے ساتھ بھی مراسم تھے. پرانے سہروردی صاحب کے زمانے سے یہ معاملات چلے آ رہے تھے, لیکن انہوں نے مجیب الرحمان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا تھا جس طرح سے بھٹو صاحب کو سپورٹ کیا تھا, کیونکہ وہاں یہ تضاد اس طرح سے نہیں تھا. مشرقی پاکستان میں, مشرقی پاکستان کے اندر مجیب الرحمان اور ان کی پارٹی کا ایک اپنا ایک ابھار تھا بہت طاقتور طریقے کا. اور وہ مثلا کہ ایک تو وہ ان پہ وہ جماعت اسلامی کی چھاپ نہیں تھی اس طرح پورے ملک کے اوپر. مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی کمزور جماعت تھی وہاں, کیونکہ جو اور باشانی صاحب کا بھی کام تھا نیشنل عوامی پارٹی کا, سہروردی صاحب کا بھی کام تھا. پھر وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پرانا ٹیگور کا کام بھی کام آیا ہو بعد میں کہ ٹیگور نے جو اپنا کام کیا, مطلب کہ جو اپنی شاعری اور اپنی موسیقی اور یہ ساری چیزیں, تو یہ سارے کام تو جماعت اسلامی جیسی جماعتوں کے خلاف جاتے ہیں نا, کہ آپ کلچر کو پروموٹ کریں یا موسیقی کو پروموٹ کریں یا سارا کچھ کریں. تو اس طرح مشرقی پاکستان میں معاملات ڈفرینٹ تھے. تو لیکن انہوں نے مغربی پاکستان میں یہ سارا, حالانکہ ایئر ویز امپلائیز یونین مشرقی پاکستان میں بھی تھی, وہاں بھی بالکل موجود, ایک ہی ایئر لائن تھی. تو وہ انہوں نے وہاں شاید, مجھے اس معاملے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان میں اس وقت ان لوگوں نے پالیسی کیا اڈاپٹ کی تھی. لیکن جو پھر بعد میں طفیل صاحب سے باتیں میری ہوتی رہیں, وہ بہت باتیں ہوئیں, تو اس میں پھر یہ تھا کہ بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھٹو کو جو ہے وہ مغربی پاکستان میں سویپ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر اقتدار جو ہے اس میں مجیب الرحمان اگر الیکشن جیت جائے تو زیادہ اچھی بات, اور یہ بھٹو جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے. یہ ان کا ایک انالیسس تھا سب کا. بالکل. اور اسی میں جب بھٹو صاحب نے ان کو ٹکٹ دینے کی بات کی تو ان لوگوں نے ایک بات رکھی کہ بھی دیکھیں, ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایک مضمون چھپا تھا, غالباً وہ مضمون بعد میں چھپا تھا, لیکن اس سے پہلے 2 مضمون چھپے تھے. ایک ڈاکٹر طحا کا مضمون تھا اور ایک اور مضمون تھا. وہ دونوں مضمون جو تھے اس میں یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور مجیب الرحمان دونوں اپنے پروگرام پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. یہ دونوں ایک عوام کو چکر دے کے اقتدار میں تو آ جائیں گے, لیکن یہ نہ کچھ بھٹو سوشلزم لائے گا, نہ مجیب کے 6 نکات جو ہیں وہ مجیب اپنے 6 نکات پہ عمل کرے گا. لہٰذا ان کو سپورٹ تو کیا جائے مخصوص تضادات جو ہے اس کے حوالے سے, لیکن کوئی توقعات ان سے نہ رکھی جائیں کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی چینجز لے آئیں گے یا انقلاب برپا اس کے اوپر کلیئر تھی پارٹی مطلب کہ میں بڑا جونیئر کیڈر تھا راولپنڈی کے اندر, تو مجھے بھی یہ بات معلوم تھی کہ بھٹو صاحب کی پارٹی کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں لائے گی. ہاں کچھ بہتر ریفارمز کر دے تو یہی بڑی بات ہوگی.
اور وہ لینڈ ریفارمز کر دے اور دوسرا محنت کشوں کے لیے کچھ تھوڑے بہت ان کے اوقات کار اور حالات کار کو بہتر کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. کوئی ریولوشنری پارٹی اس کو کبھی بھی اس گروپ نے نہیں مانا تھا. یعنی کہ کم از کم ہمیں جو اس وقت بتایا جاتا تھا سمجھایا جاتا تھا وہ یہی سمجھایا جاتا تھا. اب جونیئر کیڈر تک جو بات آئے گی تو سینئر کیڈر تک تو وہ بات ان سے پہلے پہنچے گی نا. صحیح. تو آج تو میں مثلا کہ اس کی ٹاپ کی پوزیشن میں بیٹھا ہوں لیکن میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں جونیئر موسٹ بندہ تھا تنظیم کا. تو اس وقت جب پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھی پیپلز پارٹی کوئی تبدیلی ملک میں نہیں لائے گی ماں سوائے کوئی ریفارمز کرنے کے, ٹھیک. تو پھر ٹکٹ کے معاملے پہ بھی پارٹی نے یہ تنظیم نے یہ فیصلہ کیا جو پولیٹیکل گروپ تھا اس سب کو ایک پولیٹیکل گروپ چلاتا تھا. این ایس ایف کو بھی قومی مزدور محاذ کو بھی ایک نظریاتی گروپ جسے آپ ایک مارکسسٹ سوشلسٹ گروپ کہہ سکتے ہیں. یہ سوشلسٹ پارٹیوں میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک روایت ہے ان کی کہ وہ سارے فیصلے ان کے گروپ کرتے ہیں. ان کے سینئر لوگ ان کے جو سینئر کامریڈز ہوتے ہیں سارے وہ بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کرتے ہیں. تو ان سب نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بھٹو کا ٹکٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ بھٹو پاکستان میں اقتدار میں آ بھی جائے گا تو کچھ نہیں کرے گا. اچھا, یہ اس پہ کلیئر تھے. کچھ نہیں کرے گا. یہ عوام سے جتنے وعدے کر رہا ہے اس میں یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کرے گا عوام کو. تو ہم چونکہ عوام میں ہیں اور ہم نے اپنی لیڈرشپ کو ڈیولپ کیا ہے طلباء میں بھی پولیٹیکل لوگوں میں بھی ورکنگ کلاس میں بھی, تو جب بھٹو عوام کو کوئی فائدے نہیں پہنچا پائے گا تو ہم لوگ اس وقت پھر عوام کے ساتھ مل کر ایک بڑی تحریک اس ملک میں چلائیں گے اور ایک مثبت انداز میں چیزوں کو آگے بڑھا کے پورے ملک کو جو ہے وہ کراچی سے نکال کے لے جائیں گے اور ریولوشن کی طرف لے جائیں گے یا بہتر حکومت کی طرف لے جائیں گے. یہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم اگر پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے تو ہم نمک کی کان میں جا کر نمک ہو جائیں گے. اور یہ ٹھیک, یہ اب آپ کا موقع بھی آ گیا. اچھا ہے بعد میں اور اس وقت بہت ویسے کہ میں اس لیے اس بات کو تھوڑا سا لمبا کرنا نہیں چاہوں گا. بالکل ڈیٹیل میں آپ بات کریں. ہوا یہ کہ اس وقت معراج محمد خان صاحب بڑے لیڈر تھے نا پیپلز پارٹی میں. جو طفیل عباس صاحب کا جو گروپ تھا اس کے گروپ لیڈر تو طفیل عباس صاحب تھے نا. تو معراج صاحب پیپلز پارٹی میں جب گئے تو وہ سب گروپ کی مرضی سے گئے تھے اور بھٹو صاحب نے ان کو اپنا جانشین ڈکلیئر کر دیا تھا. اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک گروپ کے بندے کو بھٹو صاحب نے اپنا جانشین ڈکلیئر کر دیا. تو ایکچولی وہ معراج صاحب جانشین ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے, وہ پورا گروپ بھٹو صاحب کا جانشین ڈکلیئر ہوا تھا. اور معراج صاحب کو جب بھٹو صاحب نے ٹکٹ دیا تو معراج صاحب پنڈی جیل میں تھے. تو منہاج برنا صاحب وہ ٹکٹ لے کے آئے یہاں سائن کروانے کے لیے. تو معراج صاحب نے کہا کہ نہیں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. تو معراج صاحب نے اس فارم پہ سائن نہیں کیے تھے. پنڈی جیل میں اس وقت پرویز رشید بھی پنڈی جیل میں تھا. ایک ہمارا بعد میں تو منسٹر بنے نا, بعد میں منسٹر بنے. وہ اس وقت تک پیپلز پارٹی الیکشن نہیں لڑی تھی نا. اس وقت تک تو لوگ اچھا اس وقت تک تو ویسے کہ اس وقت تک تو تھا پتہ نہیں ٹھیک ہے, انہوں نے, لیکن اس وقت انہوں نے اس اپنے فیصلے کا دفاع کیا معراج صاحب نے. اور جو ہے وہ اس وقت پر چھوٹا ہمارا ایک نوجوان ساتھی ہوتا تھا عبد الخالق, پچھلے دنوں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ اس وقت 13-14 سال کا تھا, اسے بھی سزا ہوئی تھی, وہ جیل میں تھا. پھر ڈاکٹر شمیم زین الدین بھی شاید یہاں گرفتار ہوئی تھی پنڈی میں. اور معراج تو جیل میں تھے ہی, پرویز رشید بھی ان دنوں جیل میں تھا. تو یہ سارے کے سارے اس وقت فیصلوں پہ عمل درآمد ہوا. کچھ لوگوں نے پارٹی فیصلوں پہ عمل درآمد اس وقت نظریاتی جو تنظیم تھی اس کے نہیں کیا, انہوں نے ٹکٹ لے لیا بھٹو صاحب کا اور وہ تنظیم چھوڑ گئے. مثلا پنڈی میں جاوید حکیم قریشی تھے, وہ تنظیم چھوڑ گئے, انہوں نے ایم پی کا ٹکٹ لے لیا. معراج صاحب نے ایم پی کا ٹکٹ واپس کر دیا. انہوں نے ایم پی کا ٹکٹ لے کے ایم این اے کا ٹکٹ لے کے الیکشن نہیں لڑا معراج صاحب نے. بعد میں جب پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی, الیکشن ہوئے, رزلٹس جو تھے وہ اس میں پیپلز پارٹی سویپ کر گئی پورے پاکستان میں. جب الیکشن پیپلز پارٹی جیت گئی تو پھر بہت سے نئے سوالات پیدا ہو گئے. اب اس وقت تو کسی نے مخالفت نہیں کی کہ بھی آپ نے کیوں یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ ٹکٹ نہیں لے رہے. مطلب کہ آج جتنے لوگ آج تنقید کر رہے ہیں وہ اس وقت سینئر لوگ تھے. مطلب کہ وہ کوئی بھی ہو, وہ اس وقت ہم سے بہت سینئر تھے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں جونیئر موسٹ تھا پنڈی میں, سب سے جونیئر میں تھا. تو لیکن وہ تو سینئر لوگوں میں شمار ہوتے تھے, اور کراچی میں زیادہ تر لوگ تھے ان میں سے. اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. جب یہ فیصلہ پارٹی نے تنظیم نے کیا کہ ہم ٹکٹ واپس نہیں لیں گے بھٹو سے, سب نے ایگری کیا کہ بالکل ٹھیک ہے جی, بعد میں تحریکیں چلائیں گے. اب پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی. جب الیکشن جیت گئی تو سب کے ایمان ڈولنے شروع ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. بھئی ایک بندہ تھا واحد پورے طفیل عباس صاحب کی پوری ٹیم میں, ایک واحد بندہ تھا, اس کا نام تھا اظہر عباس,
جو کراچی پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے. حفیظ پی زادہ صدر تھے کراچی پیپلز پارٹی کے, اور اظہر عباس جنرل سیکرٹری تھے کراچی پیپلز پارٹی کے, اور برسیکدار پیپلز پارٹی کے بھی جنرل سیکرٹری تھے پھر وہ. لیکن جب اختلافات ہوئے بھٹو صاحب کے ساتھ تو سب سے پہلا ریزائن اظہر عباس صاحب نے دیا تھا. انہوں نے کہا یہ پڑھی ہے آپ کی سیکرٹری شپ, میں اپنے مزدور طبقے میں واپس جا رہا ہوں, میں مزدوروں کا نمائندہ ہوں, مزدوروں کی طرف سے آیا تھا اور میں واپس جا رہا ہوں. ایک بندہ تھا, مجھے تو ایمانداری کی میں بات کہوں گا, ایک ہی مرد ہور تھا کہ جس نے برسے اقتدار پارٹی کی کراچی کے شہر کی سیکرٹری شپ کو لات ماری اور باہر نکل آیا 72 میں. 72 میں. ویسے کہ اس نے انکار کر دیا, اس نے کہا نہیں میں کام نہیں کروں گا, کیونکہ اختلافات بھٹو صاحب کے ساتھ بہت سے ایشوز پہ شروع ہو گئے تھے, اور کراچی میں گولی چلی تھی مزدوروں پہ, اور مزدوروں کا جو ہے وہ تقریباً 20-22 مزدور مارے گئے تھے یہ لالو کیت کے اندر جو لانڈی میں اور آخری گولی لالو شیر شاہ میں, اور اس میں تو یہ اختلافات کی وجوہات بنی تھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلیاں آئیں جب پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی, اور پھر مشرقی پاکستان بھی الگ ہو گیا. وہ انٹرویو بہت ہی لمبا ہو جائے گا اگر میں اس ڈیٹیل میں پڑ گیا کہ ادھر مجیب الرحمان جیت گئے, ادھر بھٹو صاحب جیت گئے, پھر وہ ریکنسائل نہ ہو سکا معاملہ, یحییٰ خان صاحب کے اپنے عزائم, جماعت اسلامی کے اپنے عزائم, روس امریکہ چین کے اور اپنا انڈیا کے اپنے عزائم, وہ ساری چیزوں نے مل ملا کے ایک عجیب شکل پیدا کر دی, اور وہ پاکستان ٹوٹ گیا. اور جب پاکستان ٹوٹ گیا تو بھٹو صاحب یہاں پاکستان میں حکومت میں آ گئے. یہ چوہے صاحب یہ تمام وقت جو ہے آپ ساتھ ہی رہے, کیونکہ بیچ میں آپ چلے بھی گئے تھے. میں 73 میں گیا تھا. اچھا, یہ 72 تک یہ آپ پارٹی کے ساتھ پارٹی کے میں اس وقت تک پھر تھوڑی سی میری پوزیشن میں اپ گریڈ ہو گیا تھا, میری پروموشن ہو گئی تھی. جیسے میں سمجھے کہ گروپ 4 میں سے صاحب سے بھی مل لیا, پھر ان سے بھی مل لیا تھا, اور شفیق صاحب سے بھی مل لیا تھا, اظہر صاحب سے بھی مل لیا, ذکی صاحب سے تو پھر خیر میرا خلوص پیار تو تھا ہی. تو پھر اور بھی بہت سے دوستوں سے پھر علی یاور سے ملاقات ہوئی, پھر اسام صاحب بھی بہت قریب آ گئے, پھر اپنا کلیم درانی صاحب بھی بہت قریب آ گئے, اور بھی بہت سے لوگ مطلب کہ بہت قریب آئے. پھر تھا تو میں بڑا پرومیننٹ تھا پہلے دن سے ہی, مطلب کہ رڑکتا تھا میں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح, بالکل اس طرح سے تھا میرا حال کہ رڑکتا میں ہر ایک کے دل میں تھا, کہ تیز تھا نا میں, تھوڑا شیطان تھا, تقاریر بھی مارتا تھا, دلیر بھی تھا, کسی کو تھپڑ شپڑ بھی مار دیتا تھا, یہ ساری حرکتیں میں کرتا تھا. تو 73 میں پھر آپ تو پھر میں مطلب کہ 72 جب پیپلز پارٹی برسے اقتدار آ گئی, بھٹو صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے, تو اس وقت مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. یہ بالکل معاملات, سیاست کے معاملات بدل گئے, اور پاکستان کے اندر لوگوں نے جو بھٹو صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو کہتے تھے یہ پارٹی جیت ہی نہیں سکتی, ٹانگے والوں کی, ریڑے والوں کی پارٹی, اور ٹکٹ بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے. پھر وہ سب کی الغار بھی ہوئی پیپلز پارٹی کی طرف, اور پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے اچھے ورکر نظر انداز بھی ہوئے. صحیح. تو مثلا اس وقت پھر منظر بدلا بھی. پھر بھٹو صاحب کے بھٹو نے بھی ہر اپنے دوست کو, چاہنے والے کو, یار کو جیل میں ہی ڈالا. اور پھر دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے دور میں مزدوروں پہ گولی کا چلنا کراچی میں, یہ کوئی بات تو نہیں تھی کہ مزدوروں اور کسانوں نے, اور جس نعرے پہ آپ آئے وہ ممتاز بھٹو صاحب بھی شاید کبھی انہوں نے بھی کہا کہ یہ ممتاز بھٹو کی وجہ سے ہوا ہے یا فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. بھائی پرائم منسٹر تو آپ تھے نا پاکستان کے. صحیح بات. ایک گولی چلی, پھر دوسری گولی چلی, اور کتنے لوگ اس میں مزدور مارے گئے. تو یہ باتیں تو پھر اختلافات کا باعث بنتی ہیں نا, تکلیف دینے کا باعث بنتی ہیں. تو بعد میں پھر بھٹو صاحب نے ایک اور بھی بیچ میں اضافی بات کر رہا ہوں کہ بھٹو صاحب نے جب شملہ جانا تھا, قیدی ہو گئے لوگ سارے, تو 90,000 قیدی ہو گئے, فوج نے سرنڈر کر دیا, ایک منظر عجیب تھا, کچھ رقبہ بھی ہمارا انڈیا کے پاس چلا گیا. تو بھٹو صاحب ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان جب آ گئے تو طفیل عباس صاحب سے ان کی ملاقاتیں, گلے شکوے بھی ہوتے رہے. اچھا, بعد میں بھی ہوتے رہے, لیکن تھوڑا سا وہ جو پہلے گرم جوشی تھی وہ پھر گرم جوشی میں تھوڑی کمی آنا شروع ہو گئی. تو بھٹو صاحب انہی دنوں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جائے یا نہ تسلیم کیا جائے. یہ کس نے یہ سوال, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ کہا کہ ہم بنگلہ دیش کو تسلیم کر رہے ہیں. اچھا. انہوں نے پاکستان کے اندر ایک اسلامک کانفرنس بلائی, اور اس اسلامک کانفرنس میں انہوں نے تمام مسلم ممالک کو بلایا بھٹو صاحب نے, اور مجیب الرحمان کو بھی بلایا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی طے ہوا کہ یہ مشرقی پاکستان کو تسلیم کیا جائے. صحیح ہے. تو اس میں پاکستان کی سیاست میں یہ بھی ایک ہلچل سی آ گئی کہ جماعت اسلامی نے کہا جی کہ تسلیم نہیں کرنا, مشرقی پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا, بنگلہ دیش نامنظور. اور اتفاق سے یہ جو گروپ تھا طفیل عباس صاحب کا سارے کا سارا,
اس گروپ نے بھی یہ کہا کہ مشرقی پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مشرقی پاکستان کو بزور طاقت ہندوستان، امریکہ اور روس نے پاکستان سے الگ کروایا ہے، مگر پھر حق خود الگ کروایا ہے انہوں نے، مزے کہ وہ تحریک کوئی ایک سوال یہ یہاں تھا کہ کیا کہ مشرقی پاکستان میں بہت سے لوگ مغربی پاکستان میں یہ بات کرتے تھے کہ مشرقی پاکستان میں جیسے کوئی ریولوشنری موومنٹ چل رہی ہو اور وہاں انقلاب آنے جا رہا ہے، جبکہ ہم جو یہ دوست تھے ہمارے، ان کا کہنا یہ تھا کہ وہاں کوئی انقلابی تحریک نہیں چل رہی، ایک برجوا تحریک ہے کہ مجیب ایک برجوا لیڈر ہے، مطلب کہ وہ برجوازی کا نمائندہ، برجوا اگر وہ برسر اقتدار آ جائے گا تو مغربی پاکستان کی جاگیرداری کو وہ توڑ دے گا، یہ بات طے تھی ٹھیک ہے. کہ اگر وہ پاکستان میں ایز پرائم منسٹر آ جائے گا تو وہ مغربی پاکستان میں جو جاگیرداری کا تسلط ہے اس کو وہ توڑ دے گا، اس لیے کہ مشرقی پاکستان میں انہوں نے جب دکتو فرنٹ وہاں جیتا تھا پاکستان بننے کے بعد، یونائٹڈ فرنٹ بن کے جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے مسلم لیگ کو شکست دے دی تھی وہاں کی صوبائی اسمبلی میں، اور وہاں کی پارلیمنٹ نے جاگیرداری کے خاتمے کا بل پاس کر کے جاگیرداری توڑ دی تھی۔ وہ خوف مغربی پاکستان کے حکمرانوں اور جاگیرداروں کے سر پہ مسلط رہا جب تک مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ رہا، کہ وہ اس خوف میں مبتلا رہے کہ اگر مشرقی پاکستان کا کوئی لیڈر مغربی پاکستان کا بھی لیڈر بن گیا اور وہ حکمران پاکستان کو ہو گیا تو یہ جاگیرداری توڑ دے گا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور سوال، یہ جیسے آپ نے بات کی کہ بنگلہ دیش کو یا ایسٹ پاکستان کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، تو اس کے اوپر بھی پارٹی کے اندر بھی اسپلٹ ہوا ہوگا؟ نہیں، اس پہ پارٹی میں کوئی سپریٹ نہیں ہوا، اس پہ اس وقت تک کچھ کوشچنز اٹھتے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ چودھری صاحب؟ کچھ کویشچنز اٹھے لیکن کوئی بہت طاقتور آوازیں نہیں تھیں، وہ اچھا، کوئی ایسی طاقتور آوازیں نہیں تھیں، تو یہ ان کا مثلا کہ اور یہ بھی میجورٹی فیصلہ تھا؟ یہ بھی میجورٹی فیصلہ تھا کہ بھی مشرقی پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے مثلا کہ اس پہ یہ باقاعدہ ہندوستان، روس اور امریکہ نے مل کے یہ کام جو ہے وہ کروایا اور مشرقی پاکستان کو بظور طاقت الگ کروایا ہے، مگر لیکن مجیب کو اقتدار دینے کے حق میں یہ لوگ تھے، پورے کا ایسٹ ویسٹ پاکستان کا اقتدار اقتدار مجیب کو یہ ملا۔ اس حق میں یہ لوگ تھے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر مجیب الرحمان کو آنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے الیکشن جیتا ہے۔ جب انہوں نے اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا تو پھر سارے کا سارا جو جتنی بھی مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کا جتنا بھی کھیل ہوا پھر اس کے بعد سٹارٹ ہوا نا، اگر یہ اقتدار منتقل کر دیتے تو معاملہ ڈفرینٹ ہو جاتا۔ صحیح. خود مجیب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں پاکستان کو کبھی الگ کرنا نہیں چاہتا، بعد میں بھی ان کے انٹرویوز آئے کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے خلاف غلط پروپیگنڈے کیے گئے اور یہ ساری غلط باتیں ہوئیں، اور مگر اگر مجیب کو اقتدار مل جاتا تو چونکہ مجیب ایک لوور مڈل کلاس کا بندہ تھا، وہ مڈل کلاس کا بندہ بھی نہیں تھا، لوور مڈل کلاس کا بندہ تھا، وہ لیڈر بن کے بہت بڑی میجورٹی سے آیا تھا، وہ مغربی پاکستان میں جاگیرداری کو توڑتا، صحیح. اور یہ مغربی پاکستان کے لیڈران کو منظور نہیں تھا، نہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو منظور تھا، نہ یہاں کے اشرافیہ کو منظور تھا، انہوں نے پاکستان توڑ دیا، اقتدار مجیب کو منتقل نہیں کیا۔ اچھا میں یہ بات آپ کی میں بالکل فالو کر رہا ہوں، مگر ہم جو یہ کہہ دیتے ہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ تو پارٹی نے کا یہ موقف تھا، مگر کہ انڈیا نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا اور امپیریلسٹ قوتوں نے الگ کر دیا، مگر ہمارے اپنے بھی تو کرتوت تھے کہ جو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اقتدار منتقل نہیں کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہم نے اپنے رویے روا رکھے۔ تحریکیں بہت سے ممالک میں علیحدگی کی بھی چلتی ہیں اور بھی بہت سی تحریکیں چلتی ہیں، انقلابات کی بھی چلتی ہیں۔ جی چوہر صاحب، ہم وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے کل رات اپنا سلسلہ جو ہے چھوڑا تھا، نیند کی وجہ سے اور مسائل بھی تھے، لمبا سفر تھا۔ تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ پارٹی نے کہا کہ یہ بنگلہ دیش کو سپورٹ نہیں کیا، بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، کرنا چاہیے، اور اس پہ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ امریکہ کا ہاتھ تھا، انڈیا کا ہاتھ تھا، بلکہ ہمارے اپنے کرتوت بھی تھے، تو یہیں سے بات کو آپ آگے بڑھائیں۔ دیکھیں بات آپ کی صحیح ہے کہ جب تک اندر خامی نہ ہو تو باہر والے جو اثرات ہیں وہ مرتب نہیں ہو پاتے، کمزوریاں تو اندر ہی سے شروع ہوتی ہیں۔ تو مشرقی پاکستان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ تو پاکستان بننے کے بعد ہی زبان کے مسئلے پہ ہی وہاں الجھاؤ پیدا ہو گیا تھا، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اردو کو قومی زبان ڈکلیئر کیا
تو بنگالیوں کی مزاحمت اسی وقت شروع ہو گئی تھی کہ بھی ہم بڑے پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ کردار تو بنگالیوں کا تھا، اور بنگالیوں کی اپنی لینگویج جو تھی وہ اردو کے مقابلے میں زیادہ پرانی اور زیادہ ڈیولپ تھی. اگر نیشنل لینگویج ہی ڈکلیئر کرنی تھی تو پھر اب بنگال کو کر دیتے، بنگالی کو کر دیتے. تو قائد اعظم نے جب اردو کو قومی زبان ڈکلیئر کیا تو اس کے خلاف بہت زبردست مزاحمت مشرقی پاکستان سے ہوئی تھی، اور بعد میں پھر ان کو بنگلہ کو بھی قومی زبان ڈکلیئر کرنا پڑا. لیکن اس وقت تک کافی نقصان ہو چکا تھا، بڑے ہنگامے اور بہت فسادات نقصان ہو چکا. لوگوں کے اندر ایک سمجھ لیں کہ ایک لکیر کھنچ گئی تھی. پھر اس کے بعد مشرقی پاکستان کو اس انداز میں ترقی بھی نہیں دی گئی جس انداز میں مغربی پاکستان پہ توجہ دی گئی. اور زیادہ پاکستان کے جو بنگال کے جتنے بھی لیڈران اقتدار میں آئے ان سب کو کسی نہ کسی حوالے سے اقتدار سے فارغ کیا گیا. اور آخر میں جب سہروردی صاحب وزیر اعظم بن کے آئے تو سہروردی صاحب کو تو باقاعدہ بیماری کی حالت میں پرائم منسٹر شپ میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو ایک بے یقینی کی کیفیت تو تھی مشرقی پاکستان کے عوام میں. مطلب یہ ہمارے کرتوت تھے، ہمارے ویسٹ پاکستان والوں کے کرتوت تھے. ایک تو وہاں ڈیولپمنٹ کم تھی، دوسرے بھائی جب انہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے اور بھرپور کردار ادا کیا تو ان کا ڈیو شیئر بھی تو آپ ان کو دیں. وہ اگر ان کی آبادی میں وہ زیادہ ہے اور وہ الیکشن جیت کے آتے ہیں تو آپ انہیں آنے دیں. یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو اس لیے نہیں آنے دینا کہ یہاں پر آپ کی جو ہے وہ ڈومینیشن زیادہ ہے اور یہاں کی جو فیوڈل کلاسز ہیں وہ یہاں زیادہ ہیں اور ان کا اقتدار خطرے میں پڑے گا یا ان کی سماجی حیثیت خطرے میں پڑے گی، اور آپ نے بنگالیوں کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کیا. تو پھر جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح کے عناصر پنپتے ہیں، حالات آگے بڑھتے ہیں تو پھر کانسپریسیز بھی جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں. ادروائز کانسپریسیز جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہیں، کامیاب نہیں ہو پاتی. اگر بنگال کے سارے عوام جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے اور وہ مزاحمت کرتے اور یہ ساری کانسپریسی کو پلٹ دیتے تو کون مائی کا لال اسے الگ کر سکتا تھا. تو یہ دونوں باتیں آپ اس میں لگا سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنلی معاملہ جو وہ اس انداز میں ہوا کہ یہ فورسز نے بھی پھر جب انڈین فورسز آئیں بنگلہ دیش کے اندر، مشرقی پاکستان کے اندر، تو انڈین فورسز کو ایک تو امریکنز جو تھے وہ پاکستان کو یہ بار بار گارنٹی کرتے تھے کہ ہم پاکستان کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، لیکن پاکستان میں انڈین فورسز آئیں اور روس نے انڈین فورسز کو سپورٹ کیا اور یہ کہہ کے کیا کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے اور اس معاہدے کے تحت ہم ہندوستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ پھر انڈین فورسز نے اپنا رول پلے کیا وہاں پر. مکتی بانی بھی انڈیا نے ہی بنانے میں ایک رول پلے کیا تھا. تو یہ اس طرح پھر چیزیں ملا کے بالکل اس نہج پہ چلی گئیں کہ وہ ایک علیحدگی کی طرف معاملہ سارے کا سارا جو تھا وہ نکل گیا اور مشرقی پاکستان پھر یہاں بھی رک سکتا تھا معاملہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں تھا کہ نہیں رک سکتا تھا. اگر آپ مجیب کو اقتدار ٹرانسفر کر دیتے تو ہو سکتا ہے ساری کی ساری کانسپریسی فیل ہو جاتی، انڈیا بھی فیل ہو جاتا، رشینز بھی فیل ہو جاتے، امریکنز بھی فیل ہو جاتے. اگر چودھری صاحب جن کی کانسپریسی تھی تو وہ کیسے کر دیتے؟ وہ اصل تو پاکستان کی یہ ساری کلاسز بھی اس کانسپریسی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے حصے دار تھیں. بالکل. اگر وہ حصے دار نہ ہوتی تو وہ کوئی رول پلے کرتی، بیٹھ کر سیٹلمنٹ کیا جا سکتا تھا. یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ یحییٰ خان ہی صدر پاکستان آئیں گے یا یحییٰ خان ہی کو اقتدار ملے گا اور اسی کے نیچے جو ہے وہ سارا معاملہ ہوگا. یحییٰ خان تو خود اقتدار میں آنے کی منصوبہ بندیاں کر رہے تھے اور اس میں پھر جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جس طرح البدر اور شمس نے مشرقی پاکستان میں لوگوں کو جو ہے وہ مارنے میں کردار ادا کیا اور جو آج مشرقی جو بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے وہ مقدمات چلا رہی ہے اور ان مقدمات میں بہت سے لوگوں کو سزائے موت انہوں نے دی ہے جنہوں نے اس وقت لوگوں کو مارا تھا. تو یہ سارے عوامل جو تھے یہ اکٹھے ہو گئے تھے. جب اس طرح کے عوامل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کو بھی کانسپریسی کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی اور اس طرح پھر ملک ٹوٹ جاتے ہیں. ورنہ ملک ایسے ٹوٹتے نہیں ہیں. مطلب کہ ایسے نہیں کہ ملک کو ایسے کوئی گھاس پھوس کی بنی کوئی جھونپڑی ہے اور جس نے چاہا اس کو ایسے کر دیا اور جس نے چاہا اس کو ایسے کر دیا. چلیں چوہدری صاحب بہت اچھا یہ تاریخ کور کر رہے ہیں آپ. ہم 72 تک آ گئے ہیں. یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ سے کرتا چلوں. یہ جو 70 71 72 ہے اور 70 کی دہائی ہے وہاں تک ہم دیکھتے ہیں لیفٹ کا عروج اور اسپیشلی جو طفیل صاحب کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ لوگ تھے ان کی کارکردگی، ان کا کام، اس کام کا عروج اور اس کے بعد کوئی خاطر خواہ کامیابی ان اے سینس کہ کوئی بڑا رول تو پورا ہے آپ کا جب سے آج تک کا رول ہے مگر کہیں یہ نظر آ رہا ہو لیفٹ کوئی اس کا کردار ہو ایسا کلیدی کردار کہ جس کو جو ہے وہ فیل کیا جائے پاکستان کی سیاست میں پھر نہیں ملتا. تو یہ کیا وجوہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو نہیں ضیاء الحق تو 77 میں آئے نا جی
تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں بھٹو صاحب اقتدار میں آ گئے تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کا الگ ہو جانا ہی پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ تھا، اس لیے کہ مشرقی پاکستان کی جو پروگریسو موومنٹ تھی وہ مغربی پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ایڈوانس تھی، وہ زیادہ آگے تھی، وہاں ایجوکیشن کا لیول بھی مغربی پاکستان کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ تو پھر دوسرے ایئر ویز امپلائیز یونین پاکستان کی ایک واحد یونین تھی جو مشرقی اور مغربی دونوں حصوں میں تھی پاکستان کے، تو ایک روابط بھی تھے مزدور طبقے کے اندر، ایک باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ ایک باقاعدہ چین تھی، ایک پل تھا یہ جو ایئر ویز امپلائیز یونین پی اے کی جو تھی، جس کے پریزیڈنٹ طفیل عباس صاحب تھے۔ تو وہ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا، ایک تو میں کہ بھٹو صاحب نے جب یہ نعرے لگ رہے تھے کہ سوشلزم آوے آوے جیڑا واوے وہی کھاوے، تو اس نعرے نے کی گونج پورے ملک میں سنائی دی تھی، تو پاکستان میں بہت حد تک لوگوں نے سمجھا کہ سوشلزم آ گیا، بھٹو صاحب برسے اقتدار آ گئے اور سوشلزم بھی آ گیا، مطلب کہ وہ یہ انالیسس ہی نہیں کر پائے کہ بھٹو صاحب کے آنے سے سوشلزم نہیں آیا۔ ایک چینج ضرور آئی کہ مطلب کہ بھٹو صاحب نے آ کر لینڈ ریفارمز کی، انہوں نے مزدوروں کے لیے کچھ مراد کا اعلان کیا، مے ڈے کی چھٹی انہوں نے ڈکلیئر کی، اور اس طرح مثلا کہ کوئی ادارے بنائے، مثلا یہ اپنا سوشل سیکورٹی کا ادارہ بنایا، بڑھاپے کی پینشن کا ادارہ بنایا، اور ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ جو تھا جو اس کا مالکان کی طرف سے مزدوروں کو جو ہے وہ پارٹنرشپ ایک طرح کی انہوں نے دینے کی کوشش کی، کچھ بہتر کام بھی ہوئے، لیکن اور لوگوں نے بھٹو صاحب کو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے بھٹو صاحب کو پاکستان کا موزتم سمجھ لیا کہ بھٹو صاحب پاکستان میں اب انقلاب آ گیا اور انقلاب اب آگے بڑھے گا اور انقلاب مثلا کہ برپا ہو گیا، تو وہ لوگوں نے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ پورے نعروں کے پیچھے لوگ لگ گئے، جبکہ بھٹو صاحب انقلابی نہیں تھے، بھٹو صاحب ایک ریفارمسٹ لیڈر تھے، انہوں نے کچھ ریفارمز کی، وہ سوشلسٹ نہیں تھے بھٹو صاحب، کیونکہ انہوں نے خود ایک بیان دے دیا بعد میں کہ میں نے پاکستان میں سوشلزم کا کمیونزم کا راستہ روک دیا ہے، یہ بھٹو صاحب کا اپنا بیان ہے جو ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو وہ اس طرح جو پاکستان کی لیفٹ موومنٹ تھی، اب چونکہ اس میں زیادہ تعداد ورکنگ کلاس کی تھی اور طالب علموں کی تھی، طالب علموں کی حد تک تو معاملات کافی حد تک رہے کنٹرول میں، لیکن ورکنگ کلاس کی بڑی تعداد بھٹو صاحب کی پارٹی کی طرف گئی، اور انہوں نے سمجھا کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ پاکستان میں انقلاب لے آئے ہیں، تو لہذا جو طبقاتی تنظیمیں تھیں وہ طبقاتی تنظیموں پہ ان کی تنظیم سازی پہ اثر پڑا، مطلب کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہی وہ دور ہے جب بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کا عمل بھی شروع کیا کہ صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کا، اس سے بھی بہت نقصان ہوا تو اس نیشنلائزیشن کے عمل نے بھی جو مزدور تحریک تھی اس کو عجیب و غریب آپ کہنے کی شکل میں لا کے کھڑا کر دیا کہ کل تک جو ایک طبقاتی جنگ تھی ملک کے اندر سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی بھی بنی تھی اور ملک کے اندر شارپ ہوئی تھی ایک پولیٹیکل جو ہے وہ صورتحال، اور مزدوروں میں ایک بہت سیاسی شعور آیا تھا، جب نیشنلائز ہوئی صنعت تو سرمایہ دار کا تضاد تو نکل گیا بیچ میں سے، اور تضاد آ گیا حکومت اور مزدور کے درمیان، اب حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور حکومت مارتی تھی، اور حکومت جو ہے بعد میں اس نے ان کی وہ پٹائی کی جس کا کوئی اب آپ سمجھ لیں گے کوئی تاریخ میں وہ نہیں ملتا۔ اچھا چوہدری صاحب ایک سوال یہاں پہ کرتا چلوں، ویسے ہی کہ بھٹو نے زیادہ نقصان پہنچایا آپ کی تحریک کو یا ضیاء الحق نے؟ بھٹو سے شروع ہوا اور ضیاء الحق میں اختتام، آخری کیل ضیاء الحق نے ٹھوکی، مطلب کہ بھٹو صاحب نے آغاز کر دیا تھا، مطلب کہ بھٹو صاحب کے دور میں مزدوروں پہ گولی چلنا یہ تاریخ کبھی معاف نہیں کر سکتی پیپلز پارٹی کو، کبھی بھٹو صاحب کے اس عمل کو معاف نہیں کر سکتی کہ وہ پارٹی جس کی بنیادیں مزدوروں کے اوپر رکھی گئی ہوں، مزدور تحریک پہ رکھی گئی ہوں، جو بھٹو صاحب کو اقتدار میں لے کے آئے پاکستان کے غریب عوام، غریب کسان، مزارین، ننگے پاؤں کسان، ننگے پاؤں لوگ، عام غریب لوگ، آپ نے ان پہ جو ہے وہ کراچی میں گولی چلا کے 2 دفعہ، ایک آج گولی چلائی 2 دن بعد پھر گولی چلائی، اور جو ہے وہ آپ نے 20-22 کے قریب لوگ جو ہے وہ مار دیے، تو یہ کیسے مثلا کی چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے ہر ادارے میں مثلا پی آئی اے کی جو یونین تھی ایئر ویز امپلائیز یونین، اس یونین کا کردار پیپلز پارٹی کو بنانے میں بہت بڑا کردار تھا، اب بعد میں بھٹو صاحب اس یونین کے پیچھے پڑ گئے، اب بھٹو صاحب نے آپ لوگوں کو اندر بند کر کے اور جماعت اسلامی کو چائنا جماعت اسلامی کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، جو جماعت اسلامی بھٹو صاحب کی خون کی پیاسی تھی، جو بھٹو صاحب کے بارے میں ایسے ایسے کلمات بولتی تھی اور ایسی ایسی باتیں کرتی تھی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، آج دہراتے ہوئے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، تو بھٹو صاحب نے پی آئی اے کی اس یونین کو برباد کرنے کے لیے ایک قانون پاس کروایا پارلیمنٹ سے، یعنی کہ پی آئی اے میں 10 گروپ ہیں مزدوروں کے، ایک گروپ 1 سے 5 تک مزدور، 6 سے 10 تک آفیسرز، اب یہ جتنی لیڈرشپ تھی محمد طفیل عباس صاحب کے وہ گروپ 5 میں تھی، انہوں نے پروموشن نہیں لی تھی،
प्रमोशन लेते तो हो सकता है तुफैल साहब PI के MD बन जाते, क्योंकि वो तो ग्रेजुएट थे अली गढ़ यूनिवर्सिटी के, एजुकेशन का तो उनका मामला नहीं था, सीनियर मोस्ट भी थे वो। जितने बाद में MD PI के आए वो गालबन उनका जो ग्रुप नौकरी का नंबर है वो तुफैल साहब से नीचे ही होगा, तुफैल साहब से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि वो तो ओरिएंट एयरवेज़ में मुलाजिम हुए थे, फिर ओरिएंट एयरवेज़ PIA बनी थी। तो वो भी एक कहानी है कि PIA बनी कैसे, वो फिर कभी बयान करेंगे, अलग से कामरान साहब से दरख्वास्त करेंगे कभी इसमें भी अगर बात हो सकती है तो आप करवाएंगे PIA बनी कैसे थी। तो भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया, PIAC एक्ट चेंज कर दिया और PIAC एक्ट चेंज करके ग्रुप 5 को ऑफिसर डिक्लेयर कर दिया। अब पूरी की पूरी एयरवेज एम्प्लॉइज़ यूनियन की लीडरशिप जो थी वो रातों रात ऑफिसर हो गई। अब वो पाकिस्तान भर में मजदूर तहरीक को प्रमोट करने में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले लोग और अहम तरीन किरदार अदा करने वाली यूनियन, उस यूनियन को आपके सारी लीडरशिप को आपने ऑफिसर बना दिया। और साथ में एक कानून और भी होता है कि आप प्रमोशन ना लें तो आपके जुर्म लगेगा, आप पे आप कानून की वायलेशन करेंगे, आपको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो इस तरह पे उस यूनियन को भुट्टो साहब ने उसकी कमर तोड़ी और उसको जो है इंतहाई कमज़ोर कर दिया। और यही वो दौर है कि जब जो स्टूडेंट मूवमेंट थी, NSF का जो रोल था 73 के लगभग, कि NSF में भी इख्तलाफात शुरू हो गए। मतलब कि महराज साहब ने भुट्टो साहब का जो टिकट वापस किया था एक ज़माने में कि भी हम पार्टी फैसले के तहत हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, उस वक्त तो MPA या MNA वो नहीं बने थे, बाद में भुट्टो साहब के मिनिस्टर बन गए और बगैर किसी से पूछे मिनिस्टर बन गए। मतलब कि ये रिकॉर्ड की बात है कि तुफैल अब्बास साहब और उनकी पूरी तंजीम जो थी उसको उसके इल्म के बगैर लाए बगैर महराज मोहम्मद खान साहब मिनिस्टर बन गए। बाद में फिर भुट्टो साहब से लड़ भी पड़े, फिर भुट्टो साहब की मिनिस्ट्री भी छोड़ी, जेल में भुट्टो साहब की जेल भी छोड़े आई। और जो एक ज़माना वो भी था कि तुफैल अब्बास साहब भी जेल में थे और महराज मोहम्मद खान साहब भी जेल में थे, दोनों फिर भुट्टो साहब की जेल में थे। तो इस तरह और यहाँ ये रिकॉर्ड को मैं वैसे बताता चलूँ, लोगों को पता ही है कि बाद में महराज साहब खुद आए कई दफ़ा घर, और वो फिर एक बात का वो है कि फिर वो, क्योंकि बातें तो बहुत हैं चौधरी साहब, बहुत बातें हैं, वो तो सच्ची बात है, घंटों की एक वीडियो बनेगी। अच्छा चौधरी साहब, अब इसको थोड़ा सा रैप अप भी करते हैं। लोग कहेंगे कि चौधरी साहब के साथ इतना लंबा टाइम जो है दे दिया, तो ये देते रहेंगे, मगर इस वाले ये जो इंटरव्यू हमारा है इसको हम रैप अप की तरफ जाएंगे। 2-3 बातें मुझे आपसे और करनी है। एक तनकीद ये हो रही है अब ये तनकीद भी सामने आ रही है कि जो लेफ़्ट था पाकिस्तान का उसको कभी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं था कि आवाम के हाल क्या हैं, पाकिस्तान की क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, या यूं कह लें कि ये भी सुनने में आता है कि सियासत तो की ही नहीं लेफ़्ट ने, पता नहीं बस ये मज़दूरों में यूनियन बाजी की है और कोई सियासत ही नहीं की। तो इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा सा बताएं कि क्या कोई आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। देखिए मसला ये है कि ये बात जो है, मैं इस बात को नहीं मानता कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान के लेफ्ट ने सिर्फ ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स नहीं की। बहरहाल एक जो मार्क्स की जो तालीमात हैं उसमें मज़दूर तबके की को बहुत ज़्यादा उन्होंने नुमाया किया और उन्होंने मज़दूर तबके के ज़रिए ही इनकलाबात बर्पा करने की बात की। तो ये ज़ाहिर है कि जितनी भी लेफ़्ट की पार्टियाँ थी वो मज़दूरों में ही ज़्यादा काम करती थी कि हमें मज़दूरों और किसानों की ताकत से ही इनकलाबी अमल को आगे बढ़ाना और मुल्क में तब्दीली लानी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने मासिस में काम नहीं किया। कम से कम मैं अपनी तौर पर कह सकता हूँ कि जहाँ तक इस ग्रुप का ताल्लुक़ था, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कहाँ कराची और कहाँ रावलपिंडी, वो लोग रावलपिंडी तक पहुँच गए हम लोगों तक बिल्कुल, और हम जैसे नए लोगों को उन्होंने तंजीम में शामिल किया और उन्होंने हमें सियासियात पे, तारीख़ पे, मुआशियात पे, फ़िलासफ़ी पे, मार्क्सिज़म पे वो किताबें पढ़ा दी कि जो शायद बड़े बड़े दानिशवरों में ना पढ़ी हों वो किताबें। तो ये सब क्या था? जब आप ये सारी फ़िलासफ़ीज़ पढ़ते हैं तो यह क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? और उनका तमाम का तमाम जो कैडर था उसको उसके साथ ही अमल वो करते थे, वो अपने रिसाले निकालते थे। अब 66 में उन्होंने मंशूर रिसाला PIA की यूनियन की तरफ से निकाला। वो मंशूर रिसाला जो मैंने अर्ज़ किया वो रिसाला नहीं है, वो एक ऐसी तारीख़ी दस्तावेज़ है कि उसमें आप अगर उसको खोल लें तो आप उसको पढ़े बगैर छोड़ ही नहीं सकते। अभी पिछले दिनों में डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, कामरान साहब ने कहा तो उन्होंने कहा मैं 68 से मंशूर पढ़ रहा हूँ और हमने तो इसी से सीखा है, मंशूर से सीखा है। और भुट्टो साहब जैसा बंदा भी अपने हाथ में कापी लेकर मंशूर की कहा करता था कि ये है मेरा मंशूर, भी वो गैर सियासी रिसाला था तो भुट्टो साहब का मंशूर कैसे हो गया? और डॉक्टर जाफ़र साहब जैसे इतने टैलेंटेड और इतने कदावर जो हमारे माहिर तालीम और हमारी बड़ी शख्सियत है, वो ये जुमला क्यों बोलेंगे कि भाई हमने तो मंशूर से सीखा? और इस तरह एक लाइन लगी हुई है लोगों की।
تو یہ تو بالکل ایک مزدور طبقے کی سیاست کی نگیشن ہے. یہ جملہ جو لوگ کہتے ہیں وہ نفی کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں انڈسٹریلائزیشن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئی تھی جتنے بڑے پیمانے پہ انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت تھی، اور یہاں فیوڈل گرپ تھی. بڑا رقبہ جو ہے پاکستان کا وہ جاگیرداروں کے قبضے میں تھا، سرداروں کے قبضے میں تھا، ہمارے گدی نشینوں کے قبضے میں تھا، اور فوج کی ڈومینیشن پاکستان بننے کے بعد ہی 53 کے بعد شروع ہو گئی تھی. اب اور ان سب کے درمیان ایک یونائٹڈ فرنٹ بن گیا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب امریکن پالیسیاں آ گئیں کہ اس خطے کو استعمال کرنا ہے انقلاب کے خلاف، اور انقلاب کو جو ہے وہ روس اور چین کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہم نے، اور پاکستان اس کا بیس بنے گا. پھر وہ U2 جو جہاز اڑا اس کا واقعہ بھی ہوا، اور یہ ایک لمبی داستان ہے وہ پورے کا پورا. پھر سیٹوں سینٹروں پہ ہم گئے اور ہم نے اس کو باقاعدہ ایک امریکن بیس بنا دیا کمیونزم کے خلاف. ایک باقاعدہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان ایک بیس بن گیا، اور امریکنز نے اپنا فوج کو پیسہ بھی دینا شروع کر دیا، اسلحہ بھی دینا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ ایک عجیب تماشا ہوا. اور یہی وہ دور ہے جب کمیونسٹ پارٹی پہ مزے کے بین لگا دیا گیا. بعد میں پہلے پنڈی کانسپریسی کیس کا الزام لگا اس پہ کہ نہ فوج کا ایک گروپ جو ہے وہ انقلاب برپا کرنا چاہتا تھا، وہ فوج کے اندر کو کرنا چاہتا تھا. وہ کو آج تک ثابت نہیں ہو پایا. بعد میں بہت سے لوگوں نے بکس لکھی، اور ایک کتاب بعد میں اپنے بیوروکریٹ سے بڑے حسن ظہیر صاحب، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی. تو وہ مثلا کہ اس کو پڑھا جائے سب کو، تو وہ کو کہاں تھا؟ وہ کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. لیکن پروگریسو لوگ تھے، اس لیے کہ جب برٹش آرمی تھی، جب برٹش حکومت تھی ہندوستان کے اندر، تو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی نے کچھ فیصلے کیے تھے. اس فیصلوں میں انہوں نے برٹش گورنمنٹ کو سپورٹ کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر. صحیح. وہ جب سپورٹ کیا تھا تو بہت سے کمیونسٹوں کو فوج میں انہوں نے بھرتی کروایا تھا. اس میں فیض احمد فیض صاحب بھی فوج میں گئے، اپنا میجر اسحاق صاحب شاید اس کیٹیگری میں نہیں تھے، اپنا بہت سے جو لوگ تھے، جو عبداللہ ملک صاحب بھی فوج میں گئے. یہ بڑے بڑے نام ہیں، اس طرح اور نام بھی اب ذہن میں آ جائیں گے اور لوگوں کو معلوم بھی ہیں. یہ فوج میں گئے اور فوج میں کسی کو کرنل کا عہدہ دے دیا، کسی کو میجر کا عہدہ دے دیا، تو فوج میں ان کا اثر و رسوخ ہوا. تو گئے تو یہ ایجوکیشن کور کے اندر، کوئی مزے کے آرٹلری یا اس میں لڑنے والی فوج میں یہ نہیں گئے، لیکن فوج کا حصہ تو بنے یہ لوگ. اب ظاہر ہے کہ ان کے کچھ اثرات وہاں لوگوں پہ پڑے ہوں گے. پروگریسو تو یہ لوگ تھے. فیض صاحب کی شاعری تو پہلے دن سے پروگریسو تھی. جب انہوں نے امرتسر کالج سے اپنی پروفیسری کا آغاز کیا تو وہ عبداللہ ملک صاحب بھی جو ہے وہ ہمیشہ سے پروگریسو تھے. تو اور جو لوگ تھے وہ بھی پروگریسو تھے سارے، جو کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بھی تھے. اب وہ اثرات تو فوج کے اندر تھوڑے بہت دوستیاں یاریاں تو ان کی ہوں گی، لیکن کوئی ایسی کانسپریسی نہیں ملتی کہ فوج کا تختہ الٹا جا رہا تھا. مقصد کیا تھا کہ یہ فوج کے اندر مکمل صفایا کیا جائے کہ کسی قسم کا کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہ رہ جائے کہ جو کل کو کچھ کام کر پائے. میں ہو سکتا ہے فوج کے اندر، میرے علم میں نہیں ہے، میں یہ ایک جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ فوج کے اندر کچھ ایلیمنٹ ایسا بھی ہو جو پاکستان کی آرمی کے امریکہ کے ساتھ جانے کے رول کو ناپسند کرتا ہو. صحیح. لیکن ایک بڑا ڈیسیجن تھا کہ آپ بالکل امریکن کیمپ پہ 100% چلے گئے. کوئی اس میں آپ نے لگی لپٹی نہیں رکھی اور اٹھا کے پورے کا پورا پاکستان امریکہ کی جھولی میں ڈال دیا. تو مزاحمت ہو سکتی ہے. تو اس مزاحمت کو کچلنے کا یہ ایک طریقہ کار دریافت کیا گیا ہو کہ بھی سب کو پکڑو، خوفزدہ کرو، جیلوں میں ڈالو اور بالکل جو ہے وہ چیزوں کو واش آؤٹ کر دو. بالکل. جی چودھری صاحب، ہم پھر اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی بات کو جو ہے کنٹینیو کریں گے. جو ہم نے بات کی تھی اور آخری سوال جو جس کے اوپر ہم تھے اور ہمیں ڈسکنٹینیو کرنا پڑا آپ کی میٹنگ کی وجہ سے، وہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انقلاب آتا ہے اور انقلاب آئے گا یا کوئی بھی بدلاؤ آئے گا، چینج آئے گی، تو اس کا ہراول دستہ جو ہے وہ مزدور طبقہ ہی ہوگا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب، کیونکہ انقلاب جو تبدیلی ہے انقلاب ایک تبدیلی کا نام ہے، اور وہ تبدیلی ظاہر کہ کسی نہ کسی کے خلاف اور کسی کے حق میں ہوتی ہے. تو جو محنت کشوں کا انقلاب ہے وہ اکثریت کا انقلاب ہے، وہ محنت کشوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ محنت کشوں کا انقلاب ممکن ہے، کیونکہ ان کی تعداد آج بھی تمام تر ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد بھی پوری دنیا کے اندر محنت کشوں کی تعداد آج بھی سب سے زیادہ ہے. کہ وہ ممالک جو بہت زیادہ مثلا ایڈوانس جا چکے ہیں ٹیکنالوجی میں، امریکہ ہو یا یورپ ہو یا چائنا ہو، ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو محنت کشوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی کام کرتی ہے. کہ وہاں پر تعداد بھی ڈیولپ ہوتے ہیں، مظاہرے بھی ہوتے ہیں، ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے مطالبات منواتے بھی ہیں. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ محنت کشوں کی تعداد کم ہوئی ہے، کیونکہ محنت کشوں کی تعداد بہت زیادہ. نیچر آف جاب جو ہے
وہ تھوڑا چینج ہوا ہے. مثلا کہ اب جن لوگوں کو گھروں میں شفٹ کر دیا گیا کہ جی آپ اپنے گھر سے کام کریں گے, کیا ان کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی؟ کیا ان کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی؟ ان کا استحصال نہیں ہوگا؟ مثلا کہ محنت کشوں کی کیٹیگری میں تو وہ بھی آئیں گے نا. کام کی نوعیت بدل گئی نا, ظاہر ہے وقت کے ساتھ کام کی نوعیت بدلتی ہے, اور وہ بھی اس انقلاب کا حصہ بنیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام وہ لوگ جو اپنی محنت بیچتے ہیں, فروخت کرتے ہیں اپنی محنت, وہ اس انقلاب کا حصہ ہیں, وہ انقلاب کا حصہ رہیں گے. ہاں, کب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کوئی تعین کر پائیں گے جی یہ پروسیس کل شروع ہو جائے گا, یا یہ پروسیس 1 سال کے بعد شروع ہو جائے گا, یا 5 سال کے بعد شروع ہو جائے گا. بلکہ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ انقلاب کے حالات بنتے ہیں تو انقلاب لانے والی پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ پارٹی تیار ہوتی ہے, انقلاب کے حالات نہیں بنتے. اس طرح بھی بہت سے واقعات جو رونما ہوتے ہیں. تو لیکن یہ اس انقلاب کے پروسیس کو روکا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ محنت اور سرمایہ کا ٹکراؤ بہرحال ہر شکل میں موجود ہے. لیکن جو بھی محنت کرنے کی شکل کوئی بھی بن گئی ہو, کسی بھی طرح جہاں اگر ویجز لینی ہے نا, لینے والے نے جو بھی کسی نے محنت کرنی ہے اسے کسی نے ہائر کرنا ہے اور اس کو ویجز دینی ہے. تو کیا محنت کی ویجز دینے والا اس کی محنت کے مطابق اس کو ویجز دے رہا ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ میں محنت کروں 10 روپے کی اور مجھے جو ہے محنت کروانے والا وہ 50 روپے دے دے, یا 60 روپے دے دے, یا وہ 15 روپے دے دے؟ وہ تو مجھے 8 روپے اور 7 روپے دینے کی کوشش کرے گا. اور یہی ہے اس وقت آج تک کی پوری دنیا کا دستور یہی ہے. تو لہٰذا انقلاب رک نہیں سکتے. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہمارے ساتھیوں میں بھی یہ آتی ہے, جیسے اب چیزیں بدل رہی ہیں, اے آئی آ رہا ہے, انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری جابس کریٹ ہوئی ہیں. تو وہ جو بچے ابھی نئے نئے فریش بھی ہوتے ہیں, وہ کوئی 1 لاکھ روپے کما رہا ہے, کوئی 2 لاکھ روپے کما رہا ہے. تو یہ کنفیوژن بھی رہتا ہے کہ اب تو خوشحالی آ گئی ہے, مگر معاملہ وہی ہے میرے خیال میں کہ اگر آپ کو 2 لاکھ بھی دیا جا رہا ہے تو اگلا جو ہے وہ اس سے اربوں کما رہا ہے. اس سے ایک اور بات بھی ہے, وہ 2 لاکھ کی مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے, اس کا بھی تو تعین کریں گے نا آپ. کہ مثلا کہ جب میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں منیمم ویج 90 روپے ہوا کرتی تھی, اور اس وقت آپ اس وقت کی مارکیٹ کو لے لیں جب 90 روپے منیمم ویج ہوا کرتی تھی. اس وقت کی آپ تحریروں کو نکال لیں, اس وقت کی تحریکوں کا مطالعہ کر لیں, تو اس وقت بھی مطالبے یہی ہوتے تھے, ہماری مانگیں پوری کرو, ہماری تنخواہوں میں اضافہ کرو, ہمارے مسائل کو حل کرو, ہمیں روزی روزگار جو ہے وہ بھی دو, اور علاج بھی دو, اور بچوں کو تعلیم بھی دو. اور آج جب 32,000 روپے منیمم ویج ہے تو حالات پھر وہیں کھڑے ہیں, مانگیں آج بھی وہیں ہیں, مانگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. مطلب کہ وہ اسی طرح آپ یورپ میں دیکھ لیں, فرانس کا مزدور بھی سڑکوں پہ ہے, انگلینڈ کا مزدور بھی سڑکوں پہ ہے, ہر تیسرے دن وہاں کے مزدور سٹرائک کرتے ہیں. وہ کیوں سٹرائک کرتے ہیں؟ ان کی ویجز تو بہت زیادہ ہیں. اگر کمپیئر کریں ہم پاکستان کے ساتھ تو وہ ان کے لیے تو خوشحالی ہے. خوشحالی نہیں ہے ان کے لیے بھی, ان کی ویجز کو ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں, لیکن ان کی مارکیٹ انہیں بھی جینے نہیں دیتی. کہ جو سرمایہ داری ہے ان کے لیے بھی راستہ تنگ ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ان ممالک میں کبھی سٹرائکس ہی نہ ہو. مطلب کہ امریکہ کے میکڈونلڈ والے اپنی جو $10 فی گھنٹہ کی جو ان کی سیلری ہے اس کو $15 کروانے کے لیے سٹرائک کرتے ہیں. وہ کیوں سٹرائک کرتے ہیں؟ $10 تو میرے حساب سے بہت پیسے ہیں پاکستان کے حساب سے, لیکن وہ امریکہ کے حساب سے بہت پیسے نہیں ہیں. صحیح بات. تو یہ کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے خام. اور بات وہی ہے نا کہ اگر بہت پیسے بھی ہیں تو سرپلس ویلیو کیا ہے, سرپلس ویلیو کیا ہے, کرنسی کی ویلیو کیا ہے, اور پھر دوسرے مارکیٹ میں جو ہے انفلیشن ہے اس کی وہ کس پرسنٹ تک ہے, وہ اب جو آپ کو پیسہ مل رہا ہے اس کی قدر ہے کیا, یہ دیکھنا پڑے گا. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو معاملہ وہیں کھڑا ہوتا ہے. ہاں, وہاں یہ ہے باقی ممالک میں جاب ہم سے زیادہ موجود ہیں, اور مزدوروں محنت کشوں کو وہاں جاب مل جاتی ہے, نوکری مل جاتی ہے. ابھی وہاں کی لیبر مارکیٹ کے اندر وہ حالات پیدا نہیں ہوئے جو ہمارے ملک میں ہیں. اور اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھ کس انداز میں رہے ہو. مطلب اگر صرف کینیڈا اور امریکہ کا آپ بات کر رہے ہو تو وہ تو خود وہ ملک ہیں جو پوری دنیا سے لوٹ کھسوٹ کر کے لاتے ہیں, اور کچھ بنسبتاً کچھ زیادہ اپنے لیبرز کو دے دیتے ہیں. بلکہ یہ بالکل موجود ہے کہ وہ کس قیمت پہ دے رہے ہیں. وہ بالکل آج باقی ممالک ان کو اپنی ایکسپلائٹیشن سے روک دیں. مطلب کہ اگر باقی ممالک ان ممالک کو اپنی ایکسپلائٹیشن سے روک دیں تو یہ بھی تو ایک ریولوشن ہوگا. بالکل. اس ریولوشن سے پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنی مزدوروں کو ویجز ہی نہیں دے پائیں گے, معاملہ تو ہم سے بھی پیچھے چلا جائے گا ان کا. صحیح. تو یہ سارے معاملات موجود ہیں. لہٰذا انقلاب کے راستے بند نہیں ہوتے, تبدیلیوں کے راستے بند نہیں ہوتے اس وقت تک
جب تک آجر اور اجیر موجود ہے منافع اور ویجز کی لڑائی موجود ہے. لیکن منافع کمانے والا منافع بڑھانا چاہتا ہے, میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, اور تنخواہ لینے والا تنخواہ بڑھانا چاہتا ہے, اس لیے کہ اس کی اس تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہوتا. دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر اس میں تنخواہ میں گزارا ہوتا تو میں نے انگلینڈ میں بھی مظاہرے دیکھے ہیں, میں نے بیلجیم میں بھی مظاہرے دیکھے ہیں, میں نے جرمنی میں بھی مظاہرے دیکھے ہیں, میں نے جو ہے وہ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے بہت ترکی, وہاں بھی میں نے مظاہرے دیکھے ہیں. میں شامل ہوا ان ممالک کے مظاہروں میں, میں نے ان کے ساتھ مل کے نعرے لگائے ہیں وہاں, اور نعرے وہی نعرے وہ انگریزی میں لگاتے ہیں, اپنی زبان میں لگاتے ہیں, وہی نعرے پاکستان میں ہم اپنی زبان میں لگاتے ہیں. نعروں میں کوئی فرق نہیں ہے, وہی نعرے ہمارے مطالبے پورے کرو, ہماری مانگیں پوری کرو. اس میں آپ انگلش میں کہہ لیں, اس کو فرینچ میں کہہ لیں, اس کو آپ اسپینش میں کہہ لیں, آپ کسی بھی زبان میں کہہ لیں, نعرے وہی ہیں, کوئی اور کچھ نہیں ہے. اچھا چوہدری صاحب, ایک سوال مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ مزدور تحریک کے اندر کرپشن ہے, مزدور لیڈر جو ہے وہ پوری یونینوں کو بیچ دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی سننے میں آتی ہیں. مطلب میں نام نہیں لے رہا, یا این جی او سے پیسے لیتے ہیں, یا پرانی بات ہے سوسائٹیز اپنے نام کی اور پلاٹوں اور یہ ان سب چیزوں میں پڑے, یا بڑے لینڈ کروزرز میں گھومتے ہیں. تو اس کے اوپر کیا کہیں گے, کیا یہ کرپشن؟ میں بالکل ایک دوسرے اینگل سے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. پاکستان میں یونینائز ورکر کی تعداد صرف 3% ہے. اچھا, 3% سے زیادہ مزدور یونین میں منظم نہیں ہیں, تو لہٰذا لیبر لیڈرز کی تعداد بھی اسی ویسے تو حساب آپ سے کہتے ہیں 6 کروڑ ہے, لیکن آرگنائز مزدور صرف 3% ہے. 6 کروڑ کا 3%. 3%. اب اس 30% میں سے آپ نکال لیں 3%, 3%, اوکے, اس میں سے آپ لیبر لیڈر نکال لیں کتنی تعداد بنے گی کتنی. اب اس تعداد میں سے اگر کوئی 10 کرپٹ ہیں تو اتنے بڑے معاشرے میں جو باقی کرپٹ معاشرہ اس کو کہاں لے جائیں گے ہم؟ ہمیں سب کو مزدوروں کی ہی کرپشن کیوں نظر آتی ہے کہ اگر کوئی 1000 بندوں میں سے کوئی 3 کرپٹ ہیں تو باقی یہاں تو بھی 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. پورا پولیٹیکل سسٹم کرپٹ ہے ہمارا, اس پہ ہم بات نہیں کرتے, ان کو مارجن دے دیتے ہیں, اور ہم مزدوروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہر وقت مزدوروں کے پیچھے اس لیے پڑے رہتے ہیں کہ مزدور تبدیلی کا سمبل ہے, علامت ہے وہ انقلاب کی, اور وہ انقلاب کی علامت کو اٹھا کر باہر پھینکنا چاہتے ہیں وہ لوگ. اور چوہدری صاحب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر این جی اوز ہیں بھی, این جی اوز غلط تھیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی, کچھ ایک اسکول آف تھاٹ تھا کہ نہیں ہونا چاہیے این جی او, ایک اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ یہ مطلب اس کو وہ کرتی ہیں, مائل کر دیتی ہیں جو اسٹرگل ہو رہی ہوتی ہے یا جس طرح کی اسٹرگل ہوتی تھی. مگر اگر این جی او سے کچھ مل رہا ہے ہمارے لیبر لیڈر کو, اس کی تعلیم و تربیت کر رہی ہیں این جی اوز, یا اس کو موبلائز کر رہی ہیں, یا اس سے کوئی پروجیکٹ دیتی ہیں کہ فلاں ترجمہ کر دو, اور ترجمے کا پیمنٹ اس کو ہو جاتی ہے, یا سیمینار کے اندر وہ ہوٹل کے کمرہ دے دیتے ہیں یا ایئر ٹکٹ دے دیتے ہیں, تو یہ ایسی کرپشن ہے کہ اس کو آپ بولو کہ یہ کرپشن ہے, یہ گھوم رہا ہے؟ بالکل سمپل سی بات ہے. پہلے اس کو بھی تھوڑا تاریخ کے اس میں دیکھیں آپ کہ آئی ایل او بنی ہے 1917 کے انقلاب کے بعد. صحیح, یعنی کہ یونائٹڈ نیشن سے پہلے آئی ایل او بنی ہے, بعد میں یونائٹڈ نیشن نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا کام شروع کیا. وہ بنی اس لیے تھی کہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ دنیا میں انقلاب جو ہے وہ مزدور اور کسان برپا کریں گے. یعنی کہ روس کے انقلاب نے اس پہ مہر لگا دی تھی کہ یہ طبقہ انقلاب برپا کر سکتا ہے, کیونکہ انقلاب سے پہلے وہ تحریریں موجود ہیں جو امریکنس کی اور مختلف ممالک کے ان کے رائٹرز کی موجود تھیں کہ یہ طبقہ انقلاب برپا ہی نہیں کر سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. یہ باقاعدہ امریکنس جو تھے وہ تو یہ کہتے تھے یہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ طبقہ انقلاب برپا کرے. اس نے انقلاب برپا کر دیا. جب برپا ہو گیا تو ایک ہلچل پڑ گئی پوری دنیا میں, سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اب اس کو روکیں کیسے؟ اب اس کو روکنے کے لیے آئی ایل او بنی کہ بھئی مزدوروں کو اب یہ بات صاف ہو گئی کہ جب ان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مسائل ان کو منظم کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور جب وہ منظم ہونے کی طرف جاتے ہیں تو اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں, اور پھر وہ باقی جو لوگ ہیں ان سے رابطے کرتے ہیں, اور ایک طاقت بن کے وہ کہتے ہیں سماج کو بدل ڈالو, پورے کا پورا ایک سسٹم جو ہے وہ تبدیل کر دو. انہوں نے کہا کہ ایسا سسٹم بنایا جائے جس میں یہ انقلاب کی طرف نہ جائیں, ان کے مسائل ہیں ان کو آپ حل کروائیں, ان کو لیگلائز کریں. تو یونائٹڈ نیشن نے باقاعدہ اور اپنے تمام ممبر ممالک سے سائن کروائے ان چارٹرز پہ, ان قوانین پہ جو آئی ایل او نے بنائے, اور وہ قوانین انہوں نے لیبر کی فیور میں بنائے. مثلا یونین کا حق لیبر کی فیور میں تھا,
बारगेनिंग करने का हक वो मज़दूरों की फेवर में था। उनसे जो है वो मिनिमम वेज देने का हक मज़दूरों की फेवर में था। उनसे जो है वो 8 घंटे काम लेने का हक मज़दूरों की फेवर में था। वही कोई इनकलाबी भी नारे लगा रहा था, वही ILO ने भी कवानीन बना लिए, और उन कवानीन पे ILO ने और यूनाइटेड नेशन ने तमाम ममालिक से दस्तखत करवाए कि आप अगर इन पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो ILO यूनाइटेड नेशन भी आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेगी, और ILO भी आपके साथ ट्रेड में और दीगर मामलात में जो है वो आपके कदम लगाएगी और वो करेगी। अब करना उन्होंने किया क्या कि उन्होंने उनको इनकलाब की तरफ जाने से रोकने की कोशिश की। मतलब कि आप ये कह लें कि 50% उन अदारों ने भी वो काम किया जो कोई बड़े से बड़ा इनकलाबी करता है, और उसे बड़े से बड़े इनकलाबी को पहले यूनियन बनानी होती है। वो यूनियन ना हो तो वो कहता है पहले यूनियन बनाने का राइट दे मुझे। वो उसके लिए स्ट्राइक करता है, उसके लिए सड़कों पे आता है, वो हड़ताल करता है, मुजाहरे करता है कि जी हमारे कानून में यूनियन बनाने का हक हमें दिया जाए। वो बड़े से बड़ा इनकलाबी भी यही करेगा, ILO भी यही करती है। तो लिहाजा 50% काम उनका तो वही है जो हम सब मिलके करते हैं। भी आगे वो एक सरमायादाराना अदारे हैं, वो रेवोल्यूशन की तरफ नहीं जाने देना चाहते। आप वहाँ उनको छोड़ें और अपने रास्ते पे चलें जहाँ तक उनके साथ चलना है। जब हम स्कूल जो हैं, क्या वो कम्युनिस्टों ने बनाए हैं स्कूल? सारी दुनिया में सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कम्युनिस्टों ने बनाया है, इनकलाबियों ने बनाया है, जो सरमायादारों ने बनाया है। और बहुत से जो निज़ाम है उन्होंने वो निज़ाम बनाए हैं। उन स्कूलों में क्या हम नहीं पढ़ते? और उन स्कूलों से भी बड़े बड़े इनकलाबी पैदा होते हैं, बड़े इनकलाबी पैदा होते हैं। मतलब बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से इनकलाबी पैदा होते हैं। निकलते। मैंने बताया कि इस तरह तो फिर आप पूरा क्लैश बंद कर दें सब चीज़ों को, और ये स्कूल भी वही कुछ करते हैं। अखबारात जो क्या वो हम लोग निकालते हैं सारे, भी हम तो एक रिसाला अखबार निकालते तो हमारी जान पे आ जाती है। मुल्क में हज़ारों अखबार सरमायादार निकालते हैं, और उन अखबारों से हम नॉलेज लेते हैं, ख़बरें लेते हैं, मालूमात लेते हैं, पूरी दुनिया की चीज़ें हम तक पहुँचती हैं। लिहाजा ये मिसालें गलत हैं कि हम जो है वो फलां अदारे ने करप्ट कर दिया। भाई उन अदारों के अपने मखसूस मकासद हैं, आप उनको समझें। आप नहीं समझते तो ये आपकी खामी है। बाकी वो जब करते हैं, उन्होंने एक सिस्टम रखा है। मतलब ILO ये कहती है कि कोई भी यूनियन में काम करने वाला बंदा अगर वो अदारे का मुलाजम नहीं है और वो यूनियन में काम करता है या फेडरेशन में काम करता है, तो फेडरेशन उसको सैलरी दे। ये उनका कानून है। अच्छा, कि अगर फेडरेशन उसको सैलरी नहीं देती तो फिर घपला है कि जिसको आप सैलरी नहीं देंगे उससे काम करवाएंगे तो वो करप्शन करेगा। सही। वो मैनेजमेंट के साथ मिलेगा जाके, वो हुकूमत से जाके बरात लेगा। लिहाजा फेडरेशन या यूनियन उसको उसकी सैलरी दे। और जब आप उन अदारों को ये कहते हैं कि जी हम उनको सैलरी नहीं देते, ये हमारे ऑफिसर्स हैं, वो उन्हें वो लीडर्स नहीं कहते, ऑफिसर्स कहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी आप उन्हें सैलरी नहीं देते, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो काम कर सकते हैं? वो ईमानदाराना काम कर ही नहीं सकते। आप उनकी ज़रूरियात तो पूरी करें पहले। ये बुनियादी मामला है। लिहाजा ये सैलरी देना, ये एक जहाँ लेबर लॉज तो भी यूरोपियन ने बनाए लेबर लॉज, तो ये पाकिस्तान में जितने लेबर लॉज हैं ये बरतानिया ने बनाए, और तमाम कॉमनवेल्थ सारे कानून सारे बरतानिया ने कवानीन, उन कवानीन के मुताबिक हम यूनियन बाजी करते हैं। भी या तो फिर हम उन कवानीन के तहत यूनियन बाजी करना छोड़ दें कि भी हमें तो कब तक इनकलाब नहीं आएगा और हम अपने कवानीन नहीं बनाएंगे, उसमें हम यूनियन नहीं बनाएंगे। और ये एक और बात भी है कि जब मज़दूरों की हुकूमत आ जाती है, मतलब कि कम्युनिस्टों का निज़ाम क्या है कि मज़दूरों की हुकूमत, किसानों की हुकूमत, मेहनत कशों की हुकूमत, तो वहाँ तो यूनियन की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो ये लाज ही नहीं रहते, वहाँ तो स्ट्राइक का मामला ही नहीं होता। इसलिए कि वो सरप्लस वैल्यू तो स्टेट को चली जाती है, और स्टेट उनके अपने ज़ुम्मे ले लेती कि भी आपकी राहत, आपकी नौकरी, आपके बरात, आपका घर, आपके बच्चों की तालीम, आपके बच्चों का इलाज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही कुछ मुतालबे होते हैं ना। और मुतालबे होते क्या हैं? मतलब कि कोई मजदूर इसलिए स्ट्राइक तो नहीं करता कि मैंने काम नहीं करना, मुझे तनख्वाह दे दो। वो तो इसलिए करता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मेरे अखराजात पूरे नहीं होते। तो अगर आप उसमें कम्युनिस्ट उनके अखराजात पूरे कर देते हैं, वहाँ तो शायद इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन जो मुरवजा कवानीन हैं, जो मुरवजा तरीक़ाकार हैं, जब हम उनमें लिव कर रहे हैं और अभी रेवोल्यूशन नहीं आया, तो भी फिर ये सारी चीज़ों को लेके चलना है ना। वो आगे यही अदालती निज़ाम है जो उन्हीं का है, यही मीडिया है जो उन्हीं का है, यही सारे खेल तमाशे, लेबर डिपार्टमेंट उन्हीं के हैं, ये लेबर राज उन्हीं के हैं। अब उन्हीं में से हमने निकलना है, अपने रास्ते बनाने। तो उसमें करप्शन वामशन, जैसे माशरों में जो हालात हैं, जैसे माशरों में अच्छाइयाँ हैं, वो लोगों में भी उतनी अच्छाइयाँ होंगी जैसे माशरों में बुराइयाँ हैं। वो सभी में बुराइयाँ होंगी, रेशो कम और ज़्यादा हो सकती है। तो हमें खाली लेबर लीडर को ही टांग से पकड़ के घसीटते नहीं, यार कितनों ने करप्शन कर ली होगी, 2 ने 4 ने।
اور کتنی کرپشن کر لی ہوگی. پھر میں یہ بات کرتا ہوں, کیا ان کے پاس فیکٹری کی پرچیزنگ پاور ہوتی ہے؟ نہیں نہیں. کیا ان کے پاس مارکیٹنگ کی پاور ہوتی ہے؟ کیا ان کے پاس اپائنٹمنٹ کی پاور ہوتی ہے؟ کیا ان کے پاس ایڈمنسٹریشن کی پاور ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ تو مینجمنٹ کے پاس ہوتی ہے. وہ کرپشن جہاں کیا کر لے گا؟ یا تو وہ فیکٹری میں سے مال چوری کرے گا, وہ تو بالکل ہی الگ الگ چیز ہے, یا وہ مینجمنٹ کام پہ نہیں جائے گا, مینجمنٹ سے تھوڑے پیسے تنخواہ لے لے گا, لیکن مینجمنٹ کہے گا اچھا یار تم مزدوروں کو ہڑتال پہ نہ جانے دو, تنخواہ لے لیا کرو اور کام پہ بھی بے شک نہ آیا کرو. تو وہ تنخواہ اس کو کون سا وہ ان بلینز دیتے ہیں یا ملینز دیتے ہیں؟ تنخواہ تو ہزاروں میں ہی دیتے ہیں نا. اچھا چودھری صاحب, اب ذرا اس طرف آتے ہیں کہ ابھی آپ کے ساتھ آپ کے شہر میں تھا, اسلام آباد میں اور پنڈی میں, تو آپ نے کہا کہ کامران مظاہرے میں جانا ہے پریس کلب, اور جب میں نے آپ سے پوچھا کہ کس کا مظاہرہ ہے تو آپ نے بتایا کہ عوامی ورکرز پارٹی کا مظاہرہ ہے. تو بے پناہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں پاکستان کے اندر, مگر آپ ظاہر عوامی ورکرز پارٹی سے آپ کا تعلق نہیں ہے, مگر ان کے مظاہرے میں آپ شرکت کرنے کے لیے گئے اور آپ نے مظاہرے میں شرکت کی. تو کیا یہ کوئی اتحاد کی نئی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان میں؟ لوگ اس سطح تک آ چکے ہیں لیفٹ گروپ کہ وہ اتحاد کی طرف دیکھ رہے ہیں, کچھ اس طرح کا کوئی معاملہ اور فضا بننے جا رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جی, وقت سکھاتا ہے. پاکستان میں جو لیفٹ کے دھڑے ہیں ان میں بہت شدید اختلافات رہے ماضی میں. مطلب کہ وہ دور بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے لوگ, شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے تھے لوگ. لیکن حالات نے ثابت کیا کہ وہ پالیسیاں غلط تھیں. اس میں نقصان ہوا ہے. ٹریڈ یونین پیچھے چلی گئی, مزدور تحریک پیچھے چلی گئی, مزدوروں کی سیاست پیچھے چلی گئی, اس کا بہت نقصان ہوا ہے. وقت نے سکھایا ہے, یہ ہم نے کوئی کمال نہیں کیا, کوئی کمال نہیں کر رہا, یہ وقت کا جبر ہے جس نے سب کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آپ آپس میں یا تو ایک پارٹی بنا لیں, ایک تنظیم بنا لیں اور سب مل کے ایک جگہ کام کریں. نہیں پاسبل, آپ ایک اتحاد بنا لیں, ایک نہیں تو 2 اتحاد بنا لیں. تو یہ چیزیں تیزی سے اس طرف بڑھ رہی ہیں, اور اس میں خالی میں یہ کردار ادا نہیں کر رہا ہوں, خالی پاکستان مزدور محاذ یہ کردار ادا نہیں کر رہا, اس وقت تمام جماعتیں یہ کردار ادا کر رہی ہیں. اور یہ انڈرسٹینڈنگ آئی بھی ہے آئی جو کامن پوائنٹس ہیں ان کے اوپر متحد ہونا, اپنا آپس میں مل کے کریں. اب اور کچھ ڈفرینسز ہیں تو ان کو اٹھا کے رکھیں, اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے پاکستان کی سیاست, کہ جو پاکستان کا لیفٹ ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ میچور ہو کے میدان میں آیا. میں آج اس کی تعریف کرتا ہوں سبھی پارٹیوں کی, سبھی گروپوں کی. وہ سارے کے سارے جو ہے آج پہلے کے مقابلے میں میچور ہیں, ان کے رویے تبدیل ہوئے ہیں. اور اس میں ایک اور عنصر بھی ہے, مثلا کہ میں کم از کم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ یہ جتنا نیا ایلیمنٹ آیا ہے پالیٹکس کے اندر, اور خاص طور پہ لیفٹ کی پالیٹکس کے اندر, مطلب کہ یہ جو نوجوان آئے ہیں ان نوجوانوں میں بڑی وسعت ہے, بڑی ان کا کھلا ذہن ہے. وہ مثلا کہ چیز کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں. ان کی ایک شدید خواہش ہے کہ سب اکٹھے ہو جائیں. کوئی ایگو نہیں ہے, پرسنالٹی وہ چھوٹی موٹی کہیں ہوتی ہے, لیکن پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے, بہت کم ہے. یہ ابھی مکمل طور پہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو گیا. جب سب کچھ ٹھیک ہوگا تو پھر واقعی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور پھر بات بھی کر رہے ہوں گے, پھر تو دنیا دیکھ رہی ہوگی. لیکن یہ چیزیں اس طرح بڑھ رہی ہیں. آج یقین کریں کہ ایسے ایسے لوگ مجھے بلاتے ہیں اور میں ایسے ایسے لوگوں کو بلاتا ہوں کہ جن سے ماضی میں ملتے بھی نہیں تھے, ہم ملنا پسند بھی نہیں کرتے تھے, اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے تھے, ایک دوسرے کے بندے توڑتے تھے. آج کوئی کسی کا بندہ نہیں توڑتا, آج کسی کو شکایت اور نہیں, اگلے کے کاموں کو ایکنالج کرتے ہیں. مثلا اگر ایک کام فرض میں مثال دیتا ہوں, مثلا کہ ہم میں پڑھے لکھے لوگ مزدور تحریک میں, لیفٹ کی تحریک میں پہلے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے, آج نئے زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ گئے. اب پروفیسر تیمور ہیں, وہ لمز یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, وہ پروفیسر ہیں, ڈاکٹریٹ کی ہے انہوں نے. اب ہم کہیں کہ بھی وہ ڈاکٹریٹ کرنے والا بندہ کوئی جاہل ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. میں ایسے جرم نہیں کرتا. اور وہ بندہ باقاعدہ لیکچر تیار کرتا ہے مارکسزم کے اوپر, وہ لیکچر ڈالتا ہے فیس بک پہ. آج کی جدید ٹیکنالوجی ہے, اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے, ڈالتا ہے, لوگوں تک نالج منتقل کرتا ہے. اب وہ اس سے بہتر کام میں نہیں کر سکتا, ٹو بی ویری فرینک. میں ممکن ہے اس سے اچھی تقریر کر لوں, اس سے اچھی ٹریڈ یونین میں اس سے اچھی آرگنائزیشن بنا لوں, لیکن میں یہ کام اس سے اچھا نہیں کر سکتا. لہٰذا میں اس کے کام کو اون کروں گا, اور میں اس کام میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا, اس سے سیکھوں گا, اس کے کام سے سیکھوں گا, اس کے کام کو پروموٹ کروں گا. یہ بات بھی آئی ہے پاکستان کے لیفٹ میں, پہلے یہ بات نہیں تھی.
آج یہ بات بھی آئی ہے. میں کو جو کام تیمور کر رہا ہے میں اس کام کو نہیں کروں گا کہ مجھ سے بہتر کر رہا ہے. ہاں کہ میں بھی یہ کروں گا. نہیں, تیمور لوگوں کو شعور جو دے رہا ہے وہ شعور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس انداز میں نہیں دے سکتا, وہ مجھ سے بہتر انداز میں دے رہا ہے, لہٰذا اس کو آن کرنا چاہیے بڑے دل کے ساتھ. اگر اس کی 100% الائنمنٹ نہیں ہے آپ کی اور اس کی, بالکل الگ الگ پارٹیاں ہیں. اس طرح اور بھی اگر باقی لوگ ہیں جو کچھ کام بہتر کر رہے ہیں تو بھئی ان کو آپ بہتر کام کرنے دیں. اب ہر بندہ ہر کام کا ماسٹر تو نہیں ہوتا. اب وہ پڑھانے کا ایک ماسٹر ہے, اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے, یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, تو اس کا ایک انداز بہت ہی مدبرانہ ہے, بہت خوبصورت انداز میں وہ بات کو بیان کرتا ہے, نکال کے لاتا ہے وہ چیزیں. تو اس کو وہ اور پروموٹ کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں, وہ مطلب کہ ایک اچھا ماحول کریٹ کر رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا وقت ضائع ایسے کاموں کی طرف نہیں کرنا چاہیے جو آپ سے بہتر اور لوگ کر رہے ہیں. اب نئے کام نئے تلاش کیجئے کام. پاکستان بہت بڑا ملک ہے, 22-25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, کام ہی کام ہے یہاں. ابھی تک تو ہم سارے مل کے معاشرے کے 2% تک بھی نہیں پہنچ پائے. صحیح بات ہے. کھلا پڑا ہے معاشرہ پاکستان کا, کیا یہ جتنا کام کرنا کیجیے, کوئی روکنے والا نہیں. اچھا چوہدری صاحب, یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں ادھر پاکستان کے اندر, امید ہے, پر امید ہے آپ کہ چیزیں بدلیں گی, چینج آئے گا, کوئی بہتر پاکستان بنے گا دیکھیں جی, جہاں پہ روزگار ہوگا, علاج ہوگا. دیکھیں جی, آپ دیکھیں کہ آپ کبھی ٹرین میں سفر کریں نا, جب ٹرین کا کانٹا بدلتا ہے تو بہت گڑگڑاہٹ ہوتی ہے, گڑ ایسے لگتا ہے پتہ نہیں ٹرین ہی لوٹ جائے گی, اور وہ کافی دیر تک گڑگڑاہٹ رہتی ہے. پھر ٹرین سموتھ ہو جاتی ہے, کانٹا بدل جاتا ہے. ہم ابھی کانٹا بدلنے کے پروسیس میں ہیں, ابھی ہم ٹریک پہ آئے نہیں, اور مجھے جو ایمان ہے میرا کہ ہم ٹریک پہ آئیں گے, یہ معاشرہ ٹریک پہ آئے گا. یہ کوئی نالائق لوگوں کا ملک نہیں ہے, نہ کوئی بدھو لوگوں کا ملک ہے, یہ بڑے ذہین لوگوں کا ملک ہے. مطلب کہ محنت کرنے والے ان لوگوں کا ملک ہے جو بنجر زمین میں سے بھی فصل نکال دیتے ہیں. یہ ان کسانوں کا ملک ہے. مطلب کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک دیہات میں میٹنگ کر رہا تھا, تو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم زمینیں جو ہے وہ مزدوروں کو, کسانوں کو دیں گے. تو وہ کہنے لگا کسان مجھے کہ چودھری صاحب وہ کدوں زمینہ دیں گے سانوں. تو میں کہا وہ آپ کا علاقہ تو بنجر علاقہ ہے, آپ کو. وہ کہتا زمین ہوتی ہے, زمین دے تو صحیح, ہم بتائیں گے بنجر زمین میں سے فصل کیسے اگائی جاتی ہے. ہمیں زمین آپ دیں تو صحیح, ہم زمین کے انجینئر ہیں, ہم ماسٹر ہیں زمین کے. تو مزے کہ یہ ٹیلنٹڈ لوگوں کی سرزمین ہے, تاریخی طور پہ ٹیلنٹڈ لوگوں کی سرزمین. تو آپ ان کو ٹھیک ہے جبر کے نیچے آ گئے, یہ حالات کے جبر کے نیچے یہ آ گئے, ہوتا ہے. یہ ممالک کی تاریخ, سارے ممالک کی تاریخ پڑھ لیں تو یہ ہوتا ہے. چین کی تاریخ بھی پڑھ لیں تو بالکل افیون میں ڈوبے ہوئے تھے نا, افیم قوم کہلواتی تھی. ارے ریولوشن آیا وہاں پہ. اب یہ قوم بھی جو ہے یہ آج نہیں تو کل چینج کی طرف جائے گی, اور اس میں چینج بہت تیزی سے آئے گی. میں بتا دوں آپ کو, جس دن اس ملک کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے تو اس چینج کو یورپ اور چائنا اور رشیا کی چینج کو پیچھے چھوڑ دیں گے لوگ. بہت آگے جائے گی, بہت بہت زرخیز مٹی ہے, بڑی زرخیز مٹی ہے اس میں. یہ میں مایوس بالکل نہیں, اور مایوسی تو ویسے گناہ ہے, یہ مایوس ہم کیوں. اور ایک بندہ جو ہے وہ مارکسسٹ ہو, مارکسزم کو اس نے پڑھا ہو, ہسٹری کو اس نے پڑھا ہو, پورے فلسفے کو اس نے پڑھا ہو, اور وہ مایوس ہو, اس کا مطلب اس نے نہیں پڑھا. صحیح, پھر اس نے فلسفہ نہیں پڑھا, اس نے مارکسزم نہیں پڑھا, اور مایوسی گناہ ہے. چوہدری صاحب بہت لمبا آپ کا میں نے سر کھایا ہے اور آپ سے باتیں کی ہیں. آخری بس یہ سوال ہے, آپ کا منشور نکل آیا. جی دوبارہ نکل آیا. خوش ہیں؟ میں کہتا ہوں جی ہمیں نئی زندگی ملی. اچھا, بالکل ایسے ہی ہے جیسے نئی زندگی ملی. لیکن منشور جب پہلے نکلتا تھا, پھر بیچ میں ایک دفعہ بھٹو صاحب نے بند کیا 74 میں, بھٹو صاحب نے بند کر دیا, وہ 10 سال سے زیادہ بند رہا. بڑی تکلیف ہوئی اس دور میں ہمیں, کیونکہ 64 سے نکل رہا تھا, اور تقریباً 70 سے ہی پھر منشور ہم پڑھنا شروع ہو گئے تھے. پھر آہستہ آہستہ اٹیچمنٹ اس کے ساتھ بڑھتی چلی گئی, لیکن اس میں لکھنے لکھانے کا عمل نہیں تھا, پڑھنے کا عمل تھا. وہ بند ہو گیا. پھر کتاب کے چھوٹی چھوٹی کتاب کے نکلنے شروع ہو گئے, فکری محاذ کے نام سے کام جاری رکھا. پھر نیا ڈکلیریشن مل گیا 1989 کے اندر, غالباً 89 میں ہی ڈکلیریشن مل گیا. پھر منشور نکالنا شروع کیا. پھر وہ پیریڈ تھا کہ جس میں باقاعدہ میری انوالومنٹ اس میں ہو گئی, لکھنے لکھانے میں بھی, کہ اس کے میں ایڈیٹوریل بورڈ میں بھی میں آ گیا, اور پھر اس میں کام کیا ہم نے خوب. پھر طفیل عباس صاحب کی زندگی تک وہ نکلتا رہا. طفیل عباس صاحب جب فوت ہو گئے 3 سال پہلے, تو پھر منشور نہیں نکل پایا. وسائل, اور کوئی وجہ نہیں تھی, وسائل کی کمی تھی ہمارے پاس, ہم وسائل نہیں تھے ہمارے پاس کہ ہم نکال پاتے. طفیل عباس صاحب کا ایک بڑا لمبا ماضی ہے جد و جہد کا, بڑی بڑی یونینس کے وہ عہدیدار رہے,
پاکستان مزدور محاذ کے عہدیدار رہے، تو ان کے مراسم بہت اچھے تھے لوگوں کے ساتھ. ان کے بہت سے لوگ ان کا نام سن کے ہی ہمیں اشتہار دے دیا کرتے تھے. مطلب کہ وہ کہتے ہیں ہم کہیں طفیل عباس صاحب نے ہمیں بھیجا ہے، تو وہ کہتے اچھا، کیونکہ طفیل صاحب نے بے انتہا لوگوں کے کام کیے تھے اپنی زندگی. کتنے لوگوں کو انہوں نے نوکریاں دلوائی آپ سوچ نہیں سکتے. کہاں کہاں لوگ وہ پوسٹوں پہ پہنچ گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے قدر کیا آخر تک. تو وہ رسالہ نکلتا رہا. جب طفیل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا. تو پھر اس کے بعد دوبارہ منشور کا ڈکلیریشن لے کے ہم نے منشور کو شروع کیا ہے. تو اس میں مثلا سبھی دوستوں کا کنٹریبیوشن ہے. تو اب پھر منشور کا قافلہ رواں دواں ہے. اچھا تو یہ ہماری زندگی ہے. ٹھیک. اچھا چوہدری صاحب، ایک تھوڑا سا میں ہٹ رہا ہوں، مگر ابھی آپ نے طفیل صاحب کی بات کر دی اور طفیل صاحب کی عزت تھی، یہ تھی. طفیل صاحب کے اوپر بڑے بڑے چارجز بھی لگا دیتے تھے لوگ، بڑے بڑے چارجز لگائے. دیکھیں جی وہ زندگی رسالے میں میں نے پڑھا، وہ مجیب الرحمان شامی صاحب بڑے معزز ہمارے جرنلسٹ ہیں. آج کل تو وہ ایک چینل کے پد میں بھی آتے ہیں اور ایک اخبار کے مالک بھی ہیں. تو وہ زندگی اخبار کے ایک رپورٹر ہوا کرتے تھے زندگی رسالے کے. وہ الطاف حسین قریشی نکالتے تھے زندگی، اس میں وہ ایک رپورٹر ہوا کرتے تھے، رپورٹ لکھتے تھے. تو وہ لڑائی چل رہی تھی اس وقت پاکستان میں کے اندر، لیفٹ اور رائٹ کی لڑائی بڑی عروج پہ تھی، اور خاص طور پہ پی آئی اے اس کا مرکز تھا، اور پی آئی اے سے منشور نکلتا تھا. اور منشور کے مقابلے پہ ہی زندگی رسالہ نکلا تھا. اس کی تصدیق جعفر صاحب نے بھی کی کہ بھی زندگی رسالہ جو ہے وہ منشور کے مقابلے پہ ہی نکلا تھا. اور انہوں نے پھر وہ دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے اس دور میں ایک مضمون لکھا جس میں اس دور کے اندر طفیل عباس صاحب کے اوپر کوئی اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگا دیے. اربوں روپے کھا لیے. اربوں روپے کے مالک ہیں وہ. اچھا. ان کی ساؤتھ افریقہ میں سونے کی کانیں ہیں، کیا بات. ان کے مری میں ولاز ہیں، ان کے فلاں علاقے میں مربے ہیں، ان کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہیں. وہ چھپ گیا اس میں. اب زندگی بھی بڑی تعداد میں چھپتا تھا، منشور بھی بڑی تعداد میں چھپتا تھا. اب زندگی کا ایک نیٹ ورک تو تھا اپنا، جماعت اسلامی کا ایک تنظیمی کام تو تھا بڑا بڑا، سب سے اہم لیفٹ رائٹ کا سب سے اہم رسالہ تھا. بہت بات پھیلی، بڑے لوگوں نے پوچھا، لیکن وہ طفیل صاحب کو جو جانتے تھے لوگ، انہوں نے اس پہ کبھی اعتبار نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ جماعت والوں، بلکہ جماعت والوں نے وہ طفیل عباس کے خلاف مضمون لکھ کے اپنی پوزیشن خراب کی پبلک میں. اچھا. لوگوں نے اس کو سخت ناپسند کیا، ان کے اپنے لوگوں جماعت کے لوگوں نے بھی ناپسند کیا. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب بعد میں بھٹو صاحب کا دور آ گیا، اور بھٹو صاحب اور طفیل صاحب کے درمیان پھر جب دوستی اختلافات میں تبدیل ہوئی، صحیح، اور بھٹو صاحب نے طفیل عباس صاحب کو گرفتار کر لیا. اچھا. تو اتفاق کہہ لیں اسے یا کیا ہے کہ بھٹو صاحب نے انہی الزامات میں طفیل صاحب کو گرفتار کیا جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے لگایا. وہی چارج شیٹ ڈال دی. وہی چارج شیٹ ڈال دی کہ پی اے کے فنڈ میں گھپلا کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کے وہاں یہ ہے، ان کی جائیدادیں ہیں باہر، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈال دیا. اور ہم نے اس درویش آدمی کو دیکھا ہمیشہ، نہ اس کے پاس گھر، نہ اس کے پاس کوئی چیز، کرائے کے گھر میں رہنے والا ایک سمپل سا آدمی بالکل. ایک گاڑی فوکس ویگن 66 میں پتہ نہیں کیسے اس نے لے لی تھی. اسی گاڑی میں بقول عارف عباسی صاحب کے کہ 12 بندے اس گاڑی میں سے نکلتے تھے، اور میں حیران ہوتا تھا یہ 12 بندے نکلتے کیسے ہیں اس گاڑی میں سے، فوکس ویگن میں سے، جو مطلب پی آئی کے ایم ڈی بھی رہے بعد میں. تو اس وقت پھر بیان دیا ایک منور حسن صاحب نے، جب طفیل عباس صاحب کو بھٹو صاحب نے، کراچی منور حسن کراچی کے پریزیڈنٹ تھے جماعت اسلامی. تو انہوں نے ایک بیان دیا جو اخبارات میں چھپا کہ طفیل عباس کو بھٹو نے جن الزامات میں گرفتار کیا وہ الزامات جھوٹے ہیں. اچھا. غلط. زندگی کے اندر یہ زندگی کے یہ آرٹیکل چھپ چکا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں، طفیل عباس صاحب نے ایک ایماندار آدمی ایئر مارشل اسلم خان صاحب نے، وہ پی آئی کے سربراہ رہے تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی راولپنڈی میں، جب انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی جسٹس پارٹی، اور پھر بعد میں تحریک استقلال بنائی. تو ان سے طفیل عباس صاحب کی گرفتاری پہ ایک صحافی نے سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ کہ ان کی گرفتاری میری تو سمجھ میں آتی نہیں کہ اس بندے نے کہاں سے کب کرپشن کر لی. میں نے تو اس کے ساتھ کام کیا، وہ ایک انتہائی ایماندار آدمی ہے. اور یہ بھٹو صاحب نے زیادتی کی ہے، بہت بڑا زیادتی کی ہے کہ ان پہ کرپشن کا الزام لگایا، سیاست کا الزام لگاتے. اور مجیب شامی بھی ایسے غیر ذمہ دار، اور مجیب شامی صاحب وقت گزر گیا، ایجنڈے پہ تھے. اب دیکھیں کہ بھٹو صاحب نے طفیل صاحب کو 13 مہینے تک جیل میں رکھا. صحیح. اور سی کلاس میں رکھا، اور بڑے برے حالوں رکھا. کورٹ میں لوگ جا کے طفیل صاحب کے لیے نعرے لگاتے تھے. کورٹ نے کہا اگر نعرے لگاؤ گے تو ہم سکھر میں ان کا ٹرائل کریں گے، یہاں سے سکھر جیل میں لے جائیں گے، وہاں ٹرائل کریں گے. پھر لوگوں نے جو ہے وہ کورٹ میں جا کے نعرے لگانے بند کر دیے. تو بعد میں اتنا بھٹو صاحب نے انکوائری کروائی، بڑے بڑے لوگوں سے انکوائری کرائی طفیل عباس صاحب کی.
جو پی آئی کے سیکورٹی چیف تھے وہ ساؤتھ افریقہ تک گئے, لندن تک گئے, مری تک آئے, پاکستان کے وہ مربع دیکھنے گئے جو مربع طفیل عباس کے تھے, اور پھر پی آئی کے سارے اکاؤنٹس انہوں نے چیک کروائے. اور انجمن مفاد نسواں جو ایک خواتین کی تنظیم انہوں نے بنائی تھی جو اسکول چلاتی تھی, فری جاب بھی چلاتی ہے, اس کے اکاؤنٹس چیک ہوئے کہ ان کے اکاؤنٹ سے یہ پیسے لیتے تھے. پتہ لگا کہیں پہ نہ ان کے سگنیچر ہیں, نہ کہیں سے ان کے نام پہ کوئی پیسہ جاری ہوا ہے کبھی, نہ پی آئی اے کی یونین کے فنڈ سے کبھی ان کے نام کوئی پیسہ جاری ہوا ہے. اور جس کے پاس بھی وہ گئے کہ یہ مربع ہیں تو وہاں کوئی ان کے نام مربع نہیں نکلے, نہ ساؤتھ افریقہ میں سونے کی کانیں نکلی. اب بھٹو صاحب پھنس گئے ان کو گرفتار کر کے. اور پھر آخر میں ہوا کیا کہ بھٹو صاحب نے ان کو جیل سے قصر ناز بلوایا, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, وہاں بھٹو صاحب تشریف فرما تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب انہیں لے کے بھٹو صاحب کے سامنے گئے. پھر جناب وہاں بھٹو صاحب نے تمام مقدمات واپس لے کے ان کو رہا کر دیا. بھٹو صاحب جہاں جاتے تھے لوگ سوال کرتے تھے کہ بتاؤ اس نے کرپشن کی کہاں کرپشن کی ہے. وہ تو کرائے کے گھر میں رہتا ہے, ایک گھر چھوڑتا ہے دوسرے میں آ جاتا ہے, دوسرا چھوڑتا ہے تیسرے میں آ جاتا ہے. اور ان کے ایک گھر کو تو جماعت اسلامی نے آگ بھی لگا دی تھی, ان کے کرائے کے گھر, شاہ فیصل کالونی میں کرائے کے گھر میں. پھر ان کو کرائے پہ مکان کوئی نہیں دیتا تھا کہ ان کو مکان دیں گے تو پتہ نہیں جماعت اسلامی آگ ہی نہ لگا دے گی. یہ بھی ہوا. اور ایک مکان ان سے ایم کیو ایم والوں نے خالی کروایا کرائے کا, وہ سوسائٹی میں, وہ اسی میں رہتے تھے. وہ مالک مکان, وہ غزالی روڈ پہ وہ مالک مکان نے کہا جی خالی کر دیں. انہوں نے کہا بھائی تم کرایہ بڑھا لو. وہ رہ رہے تھے. اب وہ کہتے کہاں میں سامان اٹھائے, اب اس بوڑھی عمر میں مکان ڈھونڈتا پھروں. انہوں نے ایم کیو ایم والے بھیج دیے, وہ ایم کیو ایم والے آ گئے ٹرک لے کے, اور انہوں نے گن پوائنٹ پہ ان سے گھر خالی کروایا. ان کی زندگی تو بیچاروں کی ایسے گزری. وہ جناب کوئی کہتا ہے جی اربوں پتی تھے, کوئی کہتا ہے خربوں پتی تھے. میں نے تو ان کی 5 بیٹیوں کی شادی میں شرکت کی, 5 بیٹیاں, ان کے ایک بیٹے کی شادی میں شرکت کی. بھئی ان سے پی آئی اے کے جو عام ملازمین تھے وہ اپنے بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے بیاتے تھے. ایمانداری کی بات ہے. یعنی کہ ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اگر ان کی بیگمات کام نہ کر رہی ہوتی تو ان کے بچے پڑھ ہی نہ پاتے. سچ ہے, بالکل پڑھ نہ پاتے ان کے بچے. تو یہ ایسے ایسے اس ملک میں الزامات آتے ہیں. ایک انتہائی نفیس, انتہائی ایماندار اور انتہائی پڑھا لکھا ایک اسٹیٹس مین تھا. وہ ایک پولیٹیشین تھا, اسٹیٹس مین تھا. وہ کہ معمولی آدمی نہیں ہے طفیل عباس. مطلب کہ اس نے یہاں نئی روایات کو جنم دیا, سیاست کے نئے گر سکھائے ہیں لوگوں کو اس نے. اور آپ پاکستان میں نکل جائیں, پورے ملک میں سروے کر لیں, آپ کو لیفٹ کے سیاسی ورکرز میں سے 80% طفیل عباس صاحب کے شاگرد ملیں گے. وہ آج ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن پتہ لگے گا ان کی ابتدائی تعلیم وہیں سے ہوئی, انہیں کے مکتب سے ہوئی جو ان کا سیاسی مکتب تھا. تو معراج محمد خان جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ وہ پھر بھٹو صاحب کے ساتھ چلے گئے, پھر بھٹو صاحب سے اختلاف کر کے باہر آ گئے, پھر جیل میں اکٹھے ہوئے. تو آخر میں معراج محمد خان صاحب ایک دن ان کے گھر پہنچ گئے بیماری میں. اور جب گھر پہنچ گئے تو اس سے پہلے لاہور میں میری ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے انہیں کہا تھا, کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے طفیل صاحب سے ملنے کے لیے. تو میں نے کہا بھی آپ تو ان کے ساتھ ساری زندگی رہے ہیں, تو آپ جائیے ان سے مل لیجیے. کہتے یار ان سے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ وہ بہت گالیاں دیں گے, بہت برا بھلا کہیں گے. میں کہا بھی گالیاں تو میں پہلے بھی دیتے تھے اور پیار بھی کرتے تھے آپ کو. وہ تو معراج صاحب کو ہم نے ہمیشہ آپ ہی کہا ہے, سچی بات ہے. ہمارے محترم ہی رہے ہیں معراج صاحب, ہم اختلافات بھی رہے, سب کچھ ہوا, لیکن معراج صاحب کی ہم نے ہمیشہ عزت کی. میں نے کہا بھی آپ کے تو پہلے بھی استاد تھے, اب بھی استاد ہیں, تو آپ چلے جائیے. تو ایک دن غالباً آپ بھی وہیں طفیل صاحب کے پاس ہی بیٹھے تھے, تو اپنا پتہ لگا جی معراج محمد خان صاحب ان کے گھر پہ چلے گئے. تو طفیل عباس صاحب کا مجھے فون آیا, تو کہنے لگے کہ وہ آیا ہے. میں نے کہا وہ کون آیا ہے؟ کہنے لگے وہ آیا ہے. میں نے کہا کون آیا؟ وہ معراج آیا ہے. مجھے پتا تھا, میں سمجھ گیا تھا کہ وہ معراج محمد خان کی بات کر رہے ہیں. تو کہنے لگے معراج آیا. تو میں کہا تو یار کیا تھوڑا اس نے بھی آنسو تھوڑے بہا لیے, میں نے بھی تھوڑے آنسو بہا لیے, اب بیٹھے گپے مار رہے ہیں ہم دونوں. یہ بالکل میرے سامنے ہوئی بتاؤ پھر اس کہہ نہیں جائے. تو میرا میں کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں نے ان سے سیکھا. وہ ایک استاد تھے, ایک بہت بڑے اسٹیٹس مین تھے, وہ ایک بہت بڑے پولیٹیشین تھے اس ملک کے, اور ان کا بہت بڑا رول تھا. وہ اس ملک میں جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے, تو نواز شریف صاحب نے طفیل عباس صاحب سے ایک میٹنگ کی اسلام آباد میں. وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے, ان کی محبت تھی, مہربانی تھی ان کی کہ ہمیں سکھاتے تھے, وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے ہر جگہ. تو مجھے بھی ساتھ لے گئے. تو میاں صاحب نے ان سے کہا کہ میں اس ملک کے ادارے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. سعید مہندی صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے,
وہ بھی ساتھ ہی میں تشریف رکھے ہوئے تھے. تو وہ ظاہر اس میٹنگ میں تو وہ نہیں شامل تھے لیکن سامنے ٹیبل پہ بیٹھے تھے. اب وہ طفیل عباس صاحب کو جانتے تھے, کتنی دفعہ تو انہوں نے گرفتار کیا تھا ان کو کراچی میں, کبھی کمشنر کی حیثیت سے, کبھی ڈی سی کی حیثیت سے. تو کہنے لگے جی میں پاکستان کے ادارے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ سے بہتر اس کام کو کوئی نہیں کر سکتا. اچھا. اور خاص طور میں پی آئی اے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. ہم آپ کی مسلم لیگ کے سپورٹر نہیں ہیں لیکن ہم اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں. اگر آپ اس ملک کی صنعت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. بالکل انکنڈیشنل مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کو ہماری کچھ باتیں ماننی پڑیں گی. جہاں جہاں جن لوگوں کو میں کہوں گا آپ کو وہاں اپوائنٹ کرنا پڑے گا. انہوں نے بلایا مشاہد حسین صاحب کو. مشاہد حسین صاحب ان کے سیکرٹری انفارمیشن تھے. اچھا. انہوں نے کہا کہ بھی آپ طفیل عباس صاحب کے ساتھ پورا معاملات دیکھیں اور پھر آپ میرے اور طفیل عباس صاحب کے درمیان رابطے میں رہیں اور یہ جو نام دیتے ہیں وہ نام آپ مجھے پہنچائیں اور پھر دوبارہ ہم ملیں گے. طفیل صاحب نے ایک لسٹ بنا کے مشاہد حسین صاحب کو دے دی. اب حکومت ہوتی ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, ظاہر ہے اس کے اپنے اختیارات. اور انہوں نے ایک پی آئی اے کے جو مین پوسٹ تھی چیئرمین شپ کی, وہ جو طفیل عباس صاحب نے نام دیے تھے ان سے ہٹ کے کوئی اپنے کسی دوست کا نام اناؤنس کر دیا اس میٹنگ کے بعد ہی. اچھا. جب اناؤنس کر دیا تو طفیل عباس صاحب کا مجھے فون آیا کراچی سے, کہنے لگے یار یہ اخبار پڑھا ہے. میں نے کہا اخبار پڑھا ہے. کہنے لگے یہ کیا کیا میاں صاحب نے؟ ابھی 3 دن 4 روز پہلے تو ہم نے میٹنگ کی ہے اور ان کو میں نے لسٹ دی ہے. تو وہ انہوں نے یہ بالکل ایسا بندہ بھیج دیا پی آئی اے میں جسے نہ پی آئی اے کا پتہ ہے, نہ ہم سے جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتا ہے. تو یہ کیا کیا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب نے تو وہ معاہدہ ہی توڑ دیا جو ہمارے ان کے درمیان ہوا تھا. تو اب کیا کریں؟ کہ چلے مشاہد حسین کیا کہتے ہیں بات کرتے ہیں. تو مشاہد حسین صاحب کا فون آیا کہ یہ میاں صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن طفیل صاحب نے بڑی ایمانداری سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ہم غیر مشروط طور پر میاں صاحب سے ملنے گئے. ہم نے ان کی کبھی حمایت نہیں کی تھی اور ان کے منہ پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مسلم لیگ کو کبھی ہم نے سپورٹ نہیں کیا, کبھی ہم آپ کے حمایت نہیں رہے, لیکن ملک کے لیے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے پہلے ہی دن معاہدہ توڑ دیا, لہٰذا ہم آپ سے ملنے سے معذرت خواہ ہیں. تو انہوں نے مشاہد حسین سے کہا یہ پیغام میرا میاں صاحب کو دے دے کہ میں نہیں ملنا چاہتا. یہ ملک ٹھیک ٹھاک کوئی کرنا نہیں چاہتا. ایسی ہماری ٹی ویوں پر تصویریں دکھا کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم ان سے ملنے آئے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں لو جی یہ مل لیے, تو خام خواہ میں ہماری بدنامی ہوتی ہے, ہوتا وعدہ کچھ ہے نہیں, پھر وہ نہیں ملنے گئے دوبارہ. میں کہ حکومتیں سمجھتی بھی ہیں, جانتی بھی ہیں, لیکن اس ملک کے بہت سے حالات کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتی, یا شاید وہ ٹھیک کر ہی نہیں سکتی, یا ان کے شاید خود کے ہاتھ میں نہ ہو سکتا ہے بعد میں کسی کی ایسی قوت نے ان کو کہا ہو کہ بھی یہ کن لوگوں کو تم پروموٹ کرنے لگے ہو سکتا ہے یہ بھی معاملہ ہو. بہرحال نام پھر میاں صاحب نے ہم سے کبھی رابطہ کیا, نہ ہم نے ان سے کبھی رابطہ کیا. چلے چوہدری صاحب یہ قصہ زندگی کار کا بڑا لمبا قصہ ہے. میرے خیال میں ہم اپنے اس سیشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. بہت کافی بات ہوئی, کافی لمبی بات ہوئی آپ سے, مگر یہ پھر ابھی بھی مطلب ابھی آدھا بھی نہیں ہوا ہے, بہت کچھ ادھورا ہے, بہت کچھ باتیں. تحریک استقلال ہے, پاکستان مزدور محاذ ہے, یہ عمران خان صاحب ہیں, بہت کچھ ہے, اور ایک بڑا لمبا اس کے اوپر پھر ہم بیٹھیں گے پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ. بالکل. چلیں اوکے بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک تاریخ کو جو ہے محفوظ کر لیا. باہر جو بھی میرے ذہن میں تھا میں نے ایمانداری سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتا دیا آپ نے. اوکے سر. محنت کشی اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے, ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے, ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے.